السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک جیسے آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ الائن یور سیلف ود دا اسپریچول ورلڈ۔ اچھا، اس ٹاپک کے اندر خاص طور پر اگر آپ لفظ دیکھیں، ہم نے اسپریچول ورلڈ کا تذکرہ کیا ہے، دانستہ اس لیے کیا ہے کہ یہ ہم سمپل اسپریچولیٹی کا لفظ مجھے زیادہ بہتر نہیں لگتا نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھانا اس لیے ضروری ہے پریزنٹیشن سے پہلے کہ ہم اسپریچول کا لفظ کو اچھی طرح سمجھ جائیں نا، تو پھر آگے ہمیں سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے نا۔ تو عام طور پر ہم لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں کسی زبان سے، تو ٹرانسلیشن کے اندر اگر وہ ٹرانسلیشن ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ لفظ اگر ہماری زبان کے اندر آ جائے تو وہ صدیاں گزرنے کے بعد ہم اس کو اپنا معنی پہنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے ایک مظلوم ترین لفظ بذائے خود روح کا ہے نا، اسپرٹ کا ہے۔ تو ہم مثال کے طور پر لفظ قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت نا، ہر نفس کو موت آنی ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم ہر ذی روح کو موت آنی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر ذی روح موت کا ذائقہ چکھے گی نا۔ تو اسی لیے ہم بہت سی جگہوں پر کہتے ہیں روحانی علاج، بہت سی جگہوں پر کہتے ہیں روحانی نفسیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب اردو کے الفاظ ہیں، اور انگلش میں اسپریچول سائیکالوجی اسپرٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن نے جو روح کا لفظ استعمال کیا وہ اس معنوں میں استعمال نہیں کیا۔ قرآن یہ بولتا ہے کہ روح جو ہے نا وہ امر ربی ہے، میرا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کا جو حکم صادر ہوتا ہے اس کائنات کے اوپر اور پھر ہم انسانوں کے اوپر الٹیمیٹلی، اس حکم کو روح قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طرح اس کا قرآن میں جواب آیا ہے کہ بس ان سے کہہ دو کہ یہ امر ربی ہے نا، اس طرح آیا نا کہ جیسے بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو روحانیت کے بارے میں اگر ہم عربی کے لفظ کو استعمال کریں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا بس حکم آ گیا، اس کے بعد بس ہم اس حکم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی چیز بنا نہیں سکتے ہم نہ سمجھ سکتے ہیں۔ سمجھ کیا سکتے ہیں؟ جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا نفس استعمال ہوا ہے پرسنالٹی کے معنوں میں، یا ہم عام طور پر اس نفس کا ترجمہ روح کے معنوں میں اردو میں کرتے ہیں۔ اب یہ اردو کے روح میں مثال کے طور پر ہم ایک بڑا مشہور آپ نے سنا ہوگا، قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث بھی ہے اس پر، کہ رات کو جب انسان سوتا ہے تو اس کی سونے کے بعد کیا آسمان پہ چلے جاتی ہے؟ کیا کچھ کو یاد ہے کہ روح چلے جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن قرآن میں روح کا لفظ نہیں، نفس کا لفظ ہے، ہم اس کو روح ترجمہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی زبان میں اس کو یہ پہنا دیا نا جو بھی ہے۔ اس طرح قرآن میں بہت سی جگہوں پر جب ہم حشر میں کھڑے ہوں گے واپس تو ہمارے جسموں میں کیا ڈلے گی؟ کیا ہم سمجھتے ہیں؟ روح ڈلے گی، لیکن قرآن میں لفظ ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس دن نفسوں کو ہم ملا دیں گے جسم کے ساتھ۔ تو یہ ٹرمز کا مسئلہ ہے تھوڑا سا، جب ہم عربی پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں جو مذہب کا جو حالت ہوئی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عربی کے معنوں کو اپنے معنی پہنا کر پھر اس سے قرآن اور حدیث سمجھنا شروع کیا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے یا دین کے کسی بھی علم کو سمجھیں گے تو اس کی اپنی زبان کے معنوں میں سمجھیں گے، نہ کہ ہم اپنے معنی پہنا کر سمجھیں گے، اور یہی آپ کو نظر آئے گا مختلف طبقہ فکر میں اختلاف نا۔ تو میں نے ایک مثال روح کی اس لیے دی کہ آج ہمارا ٹاپک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اسپریچولیٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈومین ہمارا نہیں ہے، ہم اس اسپریچول ورلڈ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں صرف، لیکن ہمارا ڈومین کچھ اور ہے، وہ ہمارا ڈومین نفس کا ہے، جس کو اردو میں کیا کہوں گا، اردو میں اس کا جو لفظ ہوگا بہترین کے شخصیت کے معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں، یا انگلش میں ہم ڈسپوزیشن کہہ سکتے ہیں، بہت ٹیکنیکل لفظ کانسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں، ہیومن کانسٹیٹیوشن، وہ بالکل جی انگلش میں سول کہتے ہیں، سول زیادہ اچھا لفظ ہے۔
اب سول اور اسپرٹ میں بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. تو نفس ہے سول, اور سول ہی ٹریول کرتی ہے آپ کی. روح ٹریول کر گئی تو آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. تو یہ وضاحت ضروری تھی. تو اس کے بعد ہمیں بہت سارے مسائل جب ہم قرآن میں بھی آیتیں پڑھیں گے نفس کی اور روح کی, تو ہمیں واضح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی نفس کے اوپر لفظ نفسیات بنائے. ٹھیک ہے نا. لیکن نفسیات اب لمیٹڈ معنوں میں ہو گیا ہے. وہ چیز معنی ہوتی ہے جس کو ہم سائنٹیفکلی ثابت کر سکتے ہیں. آج کل کے نفسیات کی ڈیفینیشن یہ ہے. تو جو چیزیں اسپریچولی سے کنیکٹ ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, اس کے لیے پھر لوگوں نے لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا اسپریچول سائیکالوجی. ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے. اس کے بجائے ہمیں انرجی سائیکالوجی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ انسان ایک باڈی کے ساتھ اس کی جو نفس ہے نا وہ انرجی کی فارم میں ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا, کوئی مشکل تو نہیں نا. جیسے میری ایک باڈی ہے, میری اگر موت ہو جائے گی تو میری جو نفس ہے مجھ سے الگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو میری باڈی قائم رہی, نفس میری ٹریول کر کر آسمان پہ کہیں بھی چلی جائے گی. جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں جب باڈی اٹھاؤں گا تو اس باڈی زمین سے اٹھیں گے تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, وہ جڑ جائیں گی آپس میں نفوس نا. ٹھیک ہے نا. تو وہ میرا نفس ہوگا, وہ ٹریول کرے گا. اچھا مزے کی بات ہے کہ میں اگر یہاں جلد باز ہوں تو حشر کے میدان میں اپنی اسی نفس مطلب اسی پرسنالٹی کے لحاظ سے میں اٹھوں گا وہاں پر نا, وہاں بھی جلد باز ہوں گا. اگر میں یہاں باتیں کر رہا ہوں گا تو حشر والے دن میں بھی باتیں کرتے ہوئے اٹھوں گا. میں اگر صابر ہوں گا, پیشنس میرے اندر ہوگا, تو میں بھی حشر والے دن. تو اب یہ الگ گفتگو ہے بہرحال, لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم اسپریچول ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, جب ہم تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اسپریچول ورلڈ سے کنیکٹ ہونا ہے. اسپریچولیٹی جو ہے نا اس کا لفظ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم انرجی سائیکالوجی, وہ انرجی سائیکالوجی کو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو ہم یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اسپریچول ورلڈ سے ہم کنیکٹ کیسے ہوتے ہیں. ایک بات یہ. اور دوسری بات بہت اہم یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ان باتوں کو کہ نظر لگنا ہے, جادو ہونا ہے, جنات ہیں, فرشتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ سائنٹیفک نہیں ہے نا. اچھا یہ بات پرانی ہو گئی, یہ ذہن میں رکھیں نا. اب باقاعدہ سائنٹیفک طور پر بہت سی چیزیں ثابت ہو گئی ہیں. اچھا کچھ ثابت ہو گئی ہیں, کچھ ثابت نہیں ہوئی, لیکن شک و شبہ میں موجود ہے کہ بھئی یہ چیزیں موجود ہیں. مثال کے طور پر اسٹیفن ہاکنگ جس کا بھی انتقال ہوا ہے, اس نے یہ بات کہی ہے کہ اس کائنات کے اندر انسانوں کے علاوہ کوئی اور ایلینز موجود ہیں. کیوں؟ اس نے فزکس جب پڑھی, کوانٹم فزکس پڑھی, کوانٹم فزکس کا ماہر تھا, وہ کہتے ہوئے مرا. اس کے آخری آپ وہ پڑھیں جو تھے اس میں اس ڈاکومنٹ, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایلینز موجود ہیں. اچھا ہمیں معلوم ہے کہ جنات اور فرشتہ موجود ہیں, ان کو تو نہیں معلوم, تو وہ بس یہ کہتے ہیں ایلینز موجود ہیں. تو بہرحال دنیا کے اندر پھر یہ بات ثابت کرنا کہ اس طرح بھی ہے, یہ ہمیں پھر مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوا. یہ پھر انہی کو نصیب ہوا. کیلیفورنیا کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اس نے باقاعدہ ریسرچ کی اس کے اوپر کہ کس طرح انسان کے اوپر انرجی فیلڈ موجود ہے اور کس طرح وہ سوچتی ہے, کس طرح تھنک کرتی ہے وہ نا. ٹھیک ہے. اور اسی لیے بہت سی جگہوں پر سول کو مائنڈ کے معنوں میں بھی لیتے ہیں نا. اس لیے لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو سول ہے یہی مائنڈ ہے. جو ہم برین کو مائنڈ کہتے ہیں وہ نہیں کہتے ہیں نا اس کو. اب ماڈرن ڈیفینیشن میں جو لوگ کوانٹم فزکس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں برین مائنڈ نہیں ہے, بلکہ انرجی کی شکل میں وہ ایک مائنڈ موجود ہے. تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ایک میٹر ہے اور انرجی ہے. جو انرجی کی سائیکالوجی ہے نا اس کو سمجھ کر ہم اسپریچول ورلڈ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اسپریچول ورلڈ سے جیسے ہم کنیکٹ ہوں گے تو ہمیں ہیلتھ ملنا شروع ہو جاتی ہے, ہم صحت مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک چھوٹا کنیکشن ہے جو آج کی پریزنٹیشن میں بتانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. میری کوشش یہ ہوگی تھوڑی سی کہ تھوڑی سی چیزیں میں نے زیادہ ڈالی ہیں کہ اس لیے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو بعد میں آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں, تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے چیلنجنگ بھی ہو, لیکن کوشش میری ہوگی آسان طریقے سے ہم کریں. یہ جیسے کیمرے ایجاد ہوئے ہیں دنیا میں جس کے ذریعے آپ, جس کو ہم عام طور پر اورا بھی کہتے ہیں نا. اورا تو ایک ویسا لفظ ہے لیکن سائنٹیفکلی باقاعدہ پھر اس کی تصویر کھینچی گئی ہے. تو ایسے کیمرے ہیں جن کے ذریعے انسان کے اوپر کی انرجی فیلڈ جو ہے نا وہ کھینچی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان خوش ہے
تو اس کی انرجی فیلڈ کا رنگ بدل رہا ہے. جب وہ اداس ہے تو اس کی فیلڈ کا رنگ بدل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جب وہ اس کے بعد آئیڈیاز آ رہے ہیں تو اس کا رنگ بدل رہا ہے. اب جیسے پرپل ہے نا, پرپل کا مطلب ہے کہ آئیڈیاز آ رہے ہیں بہت نا, آپ کے بہت کریٹیوٹی آ رہی ہے نا. پھر اسی طرح انسان کو بھوک لگ رہی ہے بہت زیادہ, تو پھر اس کا رنگ بدلے گا. تو یہ پورا پھر ایک اسٹڈی ہے پوری دنیا کے اندر. یہ صرف دکھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بات کہ نظر لگنا, جادو ہونا اور یہ ہونا, یہ کوئی سائنٹیفک نہیں ہے. یہ سائنٹیفک ہے, یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ سائنٹیفک کیسے ہے, اس کا حل کیسے ہے. اب یہی جو انرجی فیلڈز ہوتی ہیں ان کے اوپر ہی اثر ہوتا ہے. اسی پر کسی کی نگاہ پڑتی ہے بگڑ جاتی ہے, اسی پہ کوئی غلط جملے بول دیتا ہے اور اس کے بعد ہم پر اثر ہو جاتا ہے نا. یہ دیکھیں مختلف لوگوں کی تصاویر ہیں جو مختلف ان کی کیفیت ہے, اس کے اوپر ان کی اس طرح کی انرجی فیلڈ آئی ہے. اسی کیمرے مل جاتے ہیں انشاءاللہ. میرا ارادہ ہے کہ فوٹوگرافی ہے نا, کلینجنگ فوٹوگرافی. ہاں اچھا, مجھے نہیں پتا. یہ اورا کی جو ہوتی ہے, اورا کی جو مشین ہوتی ہیں, جی جی, ان سے اورا کا کیمرے سے کھینچی گئی تصویر ہے, اور اس میں کلرز دیکھیں آپ, ڈفرینٹ گرین, پرپل, ریڈ, اورنج, بلو, یہ مختلف کلرز کے الگ معنی ہیں اس میں نا. اچھا, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ویڈیو ابھی میں لایا نہیں, ورنہ ویڈیوز ہیں کہ اگر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے ساتھ میرا کوئی دوست بیٹھا ہوا بچپن کا, تو کس طرح میری انرجی فیلڈ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گی. اور میں خاموش بیٹھا ہوں, وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں, وہ آپس میں باقاعدہ ان کا لنک بنتا ہے, انرجی فیلڈ کنیکٹ ہوتی ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ ہے, اس کی جا کر ویڈیوز جا کر دیکھ لیں, کیلیفورنیا میں انسٹیٹیوٹ ہے, اس کا نام ہے ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ. تو وہاں جا کر آپ دیکھیں, ان کے بعد بہت ویڈیوز ہیں, وہ باقاعدہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کس طرح انسان کا جو انرجی فیلڈ ہے انسان کے اوپر, باڈی کے اوپر, وہ کس طرح کمیونیکیٹ کر رہی ہے, کس طرح وہ سوچتی ہے, وہ ساری باتیں اس کی نا. تو مختلف موقعوں پر مختلف رنگ. ہاں انسان ایسے کچھ ہو جاتے ہیں جو اپنی پریکٹس کے ذریعے اس انرجی فیلڈ کو دیکھ لیتے ہیں. تو ہم ان لوگوں کو بڑا روحانی سمجھتے ہیں, لیکن اس چیز کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. میرے پاس کتاب ہے کہ کس طرح اس اورا کو دیکھیں. تو وہ جو کتاب ہے وہ کسی انگریز کی لکھی ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مذہبی پریکٹس سے تعلق نہیں ہے کہ میں کسی کو دیکھ لوں اور دیکھ کر بتانا شروع کر دوں تو ہم سمجھتے ہیں بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے. یہ بالکل سائنسی چیز ہے, اور سائنسی آپ پریکٹس کریں, آپ میں سے کوئی بھی اس کو پریکٹس کرے گا, اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا ہوگا, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں کے اندر بائی برتھ ہوتا ہے دیکھنا نا. میں خود جانتا ہوں کچھ لوگوں کو, جو میں ان سے پوچھتا ہوں وہ بندہ کھڑا کرو, وہ کہیں گے اورا ہے, فلاں کا اورا, فلاں رنگ باقاعدہ بتاتی ہیں, وہ خاتون ہے. تو میں نے ایک جگہ آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی, تو میں نے پوچھا کہ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا بالکل وائٹ رنگ کا ہو رہا ہے. اتنی زیادہ ان کی آبزرویشن تھی. تو اچھا مزے کی بات ہے, وہ خود ڈاکٹر ہیں, خود سائنس پڑھی ہوئی, سب کچھ ہے, لیکن کہتے ہیں کہ نا بھائی مجھے تو نظر آتا ہے, تو اب میں کیا کروں اس کا. وہ بائی برتھ ہے, انہوں نے بائی پریکٹس نہیں ہے. لیکن اگر آپ خود پریکٹس کریں تو آپ لوگ بھی اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اس انرجی فیلڈ کو دیکھنا شروع کر دینا, ٹھیک ہے نا. یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ سائنسی دنیا ہے نا, اور اس سائنسی دنیا کا علاج آج سے 14 سال پہلے پیش کر دیا گیا تھا کہ بھئی یہ اس چیز سے اس طرح کام ہوگا. تو اس لیے اسپریچول سائیکالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب میں یہاں سے کر دیتا ہوں, اسپریچول سائیکالوجی جو ہے نا وہ اس کو ہم کہیں گے کہ انرجی سائیکالوجی کے برابر ہے. اچھا, اسی طرح میں کہوں کہ انرجی کی جب بات کرتے ہیں تو میرا جسم میٹر ہے, اور میرے جسم کے اوپر جو انرجی فیلڈ ہے وہ میرے جس کو ہم نفس کہہ رہے ہیں, یہ سول کہہ رہے ہیں, وہ موجود ہے. کلیئر ہے بات. اچھا, اسی کو مائنڈ بھی کہا جا رہا ہے, اس لیے کہ وہی سوچتا ہے. آج آپ کسی میڈیکل کے اس سے پوچھ لیں کہ مائنڈ کدھر ہے, تو وہ کہتا ہے برین میں ہے نا. لیکن اس کے برین میں کدھر ہے, آپ جا کر سائنٹیفک جرنل پڑھ لو, کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. پھر خاص طور پر ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ نے ثابت کیا کہ بھائی مائنڈ برین میں نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہارٹ میں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر بعد میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں, ایسا سلسلہ نہیں ہے. جس طرح کھانا ہمارا ہضم ہوتا ہے, تو ہم کھانا کھاتے ہیں سب سے پہلے, تو وہ کھانا ہمارے معدے میں جاتا ہے, اسٹمک میں جاتا ہے, اسٹمک سے وہ آپ کی اسمال انٹسٹائن میں جاتا ہے, اور پھر
بڑی آنتوں میں جاتا ہے، پھر وہ لیور اس کو انزائم دیتا ہے، تو ایک کمپلیٹ پروسیس کا نام ہے. تو اس طرح تھنکنگ بھی ایک کمپلیٹ پروسیس کا نام ہے کہ سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے یا لسننگ کے ذریعے آپ کوئی بات سنتے ہیں، وہ ہارٹ میں جاتی ہے، ہارٹ سے اس کا ایک انرجی ریئیکشن ہوتا ہے، وہ ریئیکشن پھر مائنڈ میں جاتا ہے، برین میں جاتا ہے، مائنڈ کہہ رہا ہوں، برین میں اس کا کوئی الیکٹرک ریئیکشن ہوتا ہے، الیکٹرک، اور وہ پھر جا کر جسم کے اندر کمیونیکیٹ ہوتا ہے ہارمون بایولوجیکل ایکشن. تو مطلب ایک پورا کمپلیٹ مائنڈ سسٹم ہے. میٹر ورسز انرجی سے مراد ہے کہ میٹر ایک ہے دنیا کے اندر، ایک انرجی ہے. اس دنیا سے ہی کائنات چل رہی ہے نا. آپ کو شاید جو لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ E=mc² کے نام سے ایک مشہور ایک ایکویشن ہے آئنسٹائن کی نا. وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا ہی انرجی ہے، یہ میٹر بھی انرجی کی فارم ہے نا. تو لیکن ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میٹر ایک الگ طریقے سے کام کر رہا ہے اور انرجی ایک الگ طریقے سے کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں ایک خاص پیمانے پر میٹر کو ہم انرجی میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ حقیقت انرجی کی ہے. تو اس لحاظ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری انرجی فیلڈ ہر ایک انسان کی جو سول ہے نا وہ تو ٹریول کر کے چلی جائے گی. یہ زمین ساری تباہ ہو کر نئی بن جائے گی، تو وہ جو نئے جسم ہوں گے ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ انرجی ڈال دے گا سول کی شکل میں، تو ہم دوبارہ کریٹ ہو جائیں گے. اسی طرح ایک تصور ہے بڑا زبردست قسم کا کہ فزکس کا ایک اصول ہے بنیادی طور پر کہ انسان جب بھی میٹر جو ہے نا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر. معلوم ہے نا لوگوں کو، میٹر کبھی تک ختم نہیں ہو سکتا، ہمیشہ وہ فارم تبدیل کرے گا نا. آپ کسی چیز کو آگ لگائیں گے تو وہ یا تو انرجی کی شکل میں، گیس کی شکل میں بن جائے گا، یا وہ کاربن کی شکل میں بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور وہ گیس ہوا میں تحلیل ہو جائے گی نا. تو اس پر ایک سوال ایک بندے نے کیا کہ انسان کا جو سول ہے وہ بھی اگر انرجی کی فارم میں موجود ہے تو اس کے مرنے کے بعد کیا وہ ختم ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ختم نہیں ہوتا. یہ سائنسی سوال ہے کہ ختم نہیں، کہاں جاتا ہے، کہنا پتہ نہیں جاتا. لیکن ہمارے پاس قرآن کا علم ہونے کی وجہ سے معلوم ہے کہ کہاں جاتا ہے. لیکن جو سائنسی دنیا ہے کہتی ہے کہ نہیں، کوئی چیز ڈسٹرائے تو ہو نہیں سکتی، فزکس کا لا ہے کہ ڈسٹرائے نہیں ہو سکتی، تو وہ جاتی کہاں ہے، کہتا پتہ نہیں کہاں جاتی. لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ کس طرح سائنسی دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے. جب اس کا قرآنی علم نہیں ملتا تو وہ پھر کنفیوز ہو جاتی ہے وہاں پر، کیونکہ کہاں جا رہی ہے وہ جگہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا. وہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اصل میں فلاں جگہ چلے جاتی ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کا مقصد میرا یہ ہے کہ سائنسی طور پر انرجی ثابت ہو گئی ہے. سائنسی طور پر یہ بات ثابت ہوگی کہ ایک بندے کی، انسان کی انرجی دوسرے انسان کی انرجی پر افیکٹ کرتی ہے. سائنسی طور پر بات ثابت ہوگی کہ اس کائنات کے اندر کوئی انرجی بینگ اور بھی موجود ہے. جیسے ہیومن بینگ ہوتے ہیں نا، اس طرح انرجی بینگ موجود، انرجی سے بنے ہوئے موجود ہیں. شروع میں نے تذکرہ کیا اسٹیفن ہاکنگ کا کہ وہ موجود ہیں. اچھا، ہمیں مذہب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ انرجی بینگ جنات کی شکل میں جو آگ کے شعلے سے بنے، اور فرشتے ہیں نور میں، دونوں انرجی ہیں، اور اس لیے دونوں نظر نہیں آتے، لیکن انرجی بینگ ہے، مطلب کہ وہ کوئی زندہ ذات ہیں دونوں. تو یہ چھوٹی سی انٹرو تھی کہ ہم اس کو سمجھیں نا. اچھا، اب جو اسپریچول ورلڈ جو ہوتا ہے، یہ اسپریچولیٹی ہوتی کیا ہے، اس کے بارے میں یہ انسان کے طور پر ہم یہ اسپریچول ایکسپیرینس کرتے کیسے. اسپریچول ایکسپیرینس، یا کسی کے پاس ہے ذہن میں اسپریچولیٹی کی کیا ڈیفینیشن سمجھتا ہے؟ روحانی ہے. تو کیا ہوتا کیا ہے اس روحانی میں؟ کنیکٹ ہو گئے. ہاں، کنیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے؟ ایک تعلق پیدا ہو جائے گا. جی ہاں، بالکل تعلق پیدا ہو جائے گا، صحیح ہے. لیکن ہاں، ہم پر کیا اثر ہوگا، ہمارے مائنڈ پر اس پر کیا اثر ہوگا فوری طور پر؟ پازیٹیو تھاٹس کے ذریعے تھاٹس بھی آئیں گی، وہ صحیح ہے. پازیٹیو اثر ہوگا، بالکل ہوگا پازیٹیو. آئیڈیاز، تھاٹس، آئیڈیاز، بالکل آئیڈیاز اس کا ایک سیکنڈری ایفیکٹ ہے. بالکل آئیڈیاز آتے ہیں نا. اصل میں اسپیشلٹی کیا کرتی ہے انسان کو، اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں، حیران کرتی ہے. آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا.
مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ایک جو ہے ہم یہاں موجود ہیں 5 فٹ کے 6 فٹ کے انسان، اور اگر ہم یہاں سے ٹریول کریں تو ہمیں جوپیٹر تک پہنچنے میں کئی لاکھ سال لگ جائیں گے نا. تو جوپیٹر کتنا بڑا ہے اور کتنا دور ہے، اس میں فاصلہ کتنا بڑا ہے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جوپیٹر تو بہت چھوٹا سا ہے. جوپیٹر سے بڑا جو ہے وہ پورا گلیکسی ہے. اس گلیکسی میں ہزاروں سے اس طرح کے سولر سسٹم ہے، اور اس گلیکسی میں ٹریول کرنے میں ہمیں کئی لائٹ ایئر لگ جائیں گے. ہمیں پتہ چلتا ہے 1 لائٹ ایئر 1 سیکنڈ میں کتنا ٹریول کرنا ہوتا ہے، 186 مائلز نا، جس کے ذریعے آپ اگر 1 سیکنڈ میں آپ ٹریول کریں 186,000 مائل، 1000 مائل 1 سیکنڈ میں اگر کریں تو اس سیکنڈ کا 1 منٹ بنائیں، اور اس 1 منٹ کا آپ 1 گھنٹہ بنائیں، اور 1 گھنٹے کا 24 گھنٹے بنائیں، اس 24 گھنٹے کے بعد 365 دن بنائیں. تو یہ 1 لائٹ ایئر ہے. حیران ہوئے نہیں ہوئے؟ اس لائٹ ایئر میں جب ہم ٹریول کریں گے تو پھر ہم اس گلیکسی کو دیکھ سکتے ہیں اپنا. اور یہ ایک گلیکسی ہے. اس طرح کی کتنی گلیکسی ہیں؟ جتنے گرین آف سینڈ سہارا ڈیزرٹ میں، ہاں اربوں گلیکسیز ہیں. اب یہ حیران ہو رہے ہیں نا، اس حیرانی کو اسپیشلٹی کہتے ہیں. اچھا، حیران جب انسان ہوتا ہے تو اس میں 3 طرح سے، ابھی میں ایک چھوٹا سا بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک تمہید ہو جائے. 3 طرح سے انسان حیران ہوتا ہے نا اس کیٹیگری میں، اور چوتھا اس کا ایک ایکشن ہوتا ہے. پہلا حیران ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی کائنات کہ اس میں 1 نوری سال، دماغ گھوم جاتا ہے نا کہ یار 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 186,000 اگر ہم ٹریول کریں گے تو وہ 1 منٹ میں کتنا ہوگا. آپ کیلکولیٹ کریں گے نا، کیلکولیشن میں ای آ جاتا ہے نا، اور کیلکولیٹر کہتے ہیں میں سے زیادہ کیلکولیٹ نہیں کر پاتا، آپ کو کمپیوٹر چاہیے اس کے لیے نا. اور یہ صرف ہمیں اس گلیکسی میں گھومنے کے لیے، دوسری گلیکسی میں جانا، تیسری میں جانا، اربوں گلیکسی میں جانا. اب یہ حیرانی کی بات ہے نا. یہ حیرانی کے بعد آپ کے دل سے کہ اللہ اکبر نکلتا ہے، اتنا بڑا. اور جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو اللہ اس سے بڑا ہے، تو الفاظ یہ نکلتے ہیں اللہ اکبر، کہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ ہے، اتنا سب کچھ اس نے بنا دیا. اور اس کے بعد اس کا عرش کتنا بڑا ہوگا، پھر وہ خود کیا ہوگا. تو یہ جو اللہ اکبر اس حیرانی سے نکلتا ہے تو یہ آپ کو اسپیشلٹی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. پھر ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو دوسرا ایکسپیرینس ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے اس پورے نظام میں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج دیر سے نکلا ہو، بارش ہو رہی ہے آج دیر سے نکلا سورج اسی ٹائم پہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا. سورج تو اپنے وقت پہ نکلتا ہے. بات ہے کہ جیسی چینجز ہوتی ہیں وہ تو موسم کی تبدیلی ہوتی ہے نا، بادل آ گیا اپنی جگہ، لیکن سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے نا. چاند اپنے وقت پہ نکل رہا ہے. کبھی غلطی ہوئی کہ چاند گرہن کی کیلکولیشن آپ نے کی، اس دن گرہن نہ ہو. آپ نے جب کیلکولیشن کی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان سائنس کہہ رہا ہے کہ چاند اس دن گرہن ہوگی، اس دن گرہن ہوتی ہے. کبھی کوئی ایرر دیکھا اس کے اندر؟ کبھی کوئی ایرر نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے وداؤٹ اینی ایرر سارے کام کر رہا ہے. ہاں غلطیاں وہاں ہیں، حماقتیں وہاں ہیں جہاں انسان کو اختیار دیا گیا ہے. ایک سوال بندے نے بڑا عجیب سوال کیا کہ بھائی آپ اگر اللہ تعالیٰ کو انسان سے بڑی محبت ہے تو لوگ بھوکے کیوں مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 ارب لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کا اختیار ہمیں دیا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوڈ کتنا اتارا ہے. یہ سوال تھا کہ بندے نے سوال کیا تو میں نے سوچا فوڈ کتنا اتارا ہے. تو ابھی کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر؟ کوئی 8 ارب لوگ نا. ٹھیک ہے نا. اور ابھی کنڈیشن میں جو فوڈ ہمارا جنریٹ ہوتا ہے نا وہ 12 ارب لوگوں کے لیے ہوتا ہے، 12 بلین لوگوں کے لیے ہوتا ہے. آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہو کتنا فوڈ دنیا میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا ہوا ہے، 1.5 گنا زیادہ انتظام کیا ہوا ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی کوئی چیز آتا ہے مسئلہ، اللہ تعالیٰ کوئی آئیڈیا دے دیتا ہے انسان کو، اس آئیڈیا پہ کوئی نئی چیز انسان کریٹ کر لیتا ہے. تو وہ تو پورا اہتمام کر رہا ہے نا. تو اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی. کبھی ایسا ہوا جوپیٹر
ماں سے ٹکرا گیا ہو, کبھی ایک کہکشاں دوسری, کچھ نہیں نا, سب ایک کیلکولیشن کے حساب چل رہا ہے. یہاں تک کہ جو فزکس کے ایکسپرٹ ہیں, سائنٹسٹ ہیں, وہ کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ایک ستارہ دیکھ کر کہ یہ ستارہ غائب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنے نوری سال پہلے, اتنے لائٹ ایئر پہلے یہ تباہ ہو گیا تھا, تو اس کی روشنی آج تک ہمیں آ رہی تھی, تو اتنے عرصے پہلے ختم ہو گیا تھا ستارہ. تو یہ جو حیرانی ہے, یہ اس کے لیے ہم لفظ ادا کرتے ہیں سبحان اللہ. سبحان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک, کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر, کوئی غلطی نہیں, کوئی امکان ہی نہیں ہے اس کے اندر. بھلے یہ حیرانی کی بات نہیں, دنیا میں جو بیماری آتی ہے اس کا علاج نکل آتا ہے, دنیا میں جو مسئلہ آتا ہے اس کا حل نکل آتا ہے. کیسے نکل آتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اسی طرح کائنات کی ایک ایک چیز ایک انداز سے چل رہی ہے. اب اندازہ کریں کہ دنیا کے اندر جب آبادی بڑھنا شروع ہوئی تو فوڈ کا کرائسس پیدا ہونا شروع ہوا, تو اس وقت امریکہ دریافت ہو گیا. امریکہ سے آپ کو پتہ 2 چیزیں ملی جس سے دنیا کا فوڈ کا بڑا مسئلہ ہو گیا. ایک تو وہاں سے کارن ملا اور دوسرا وہاں سے پوٹیٹو, آلو ملے. آلو پہلے نہیں ہوتے تھے یہاں پر نا, تو دنیا نے وہ دونوں چیزیں یہاں لے کر آئے اور اس سے کہتے ہیں دنیا کا فوڈ کا مسئلہ حل ہو گیا. مقصد میں نے بتانے کا یہ ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کوئی کہیں غلطی نہیں, لیکن جہاں انسان کو اختیار دیا گیا ہے تو وہ پھر ضائع کرتا ہے کھانے, اور ریسٹورنٹ میں ضائع کرتا ہے. وہ ٹماٹر کا اسپین میں فیسٹیول ہوتا ہے, اس میں ٹماٹر ضائع کرتے ہیں, کھانے ایک دوسرے کے چہروں میں مل رہے ہیں, وہ ضائع کرتے ہیں. یہ انسان کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان موجود اس سے 1.5 گنا زیادہ فوڈ فراہم کیا ہوا ہے اس دنیا کے اندر. تو نکلتا ہے سبحان اللہ کہ پاک ہے وہ, ہر عیب سے پاک ہے. تو یہ حیرانی پیدا ہوئی. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا جو اس نے فراہم کی ہے, مثال کے طور پر کل کا چاند اگر کسی کو دیکھنے کا ایکسپیرینس ہوا ہو تو کتنا خوبصورت چاند تھا کل کا. کل کیوں بارش ہوئی ہوئی تھی تو بالکل سامنا ہماری تو پوری فیملی میں باہر نکل کر چاند دیکھا ہم نے نا, بہت خوبصورت چاند. تو وہ چاند دیکھ کر انسان کہتا ہے نا سبحان اللہ, بولے کہ یہ کیا چمک ہے اور کیا اس کا سایہ اتنا خوبصورت بن رہا تھا. ہاں جی جی جی, آج بھی ہو سکتا ہے وہی ایکسپیرینس ہو جائے بارش نہ ہو تو. اچھا, کبھی یہ غور کیا ہے کہ ہم جیسے آم کھاتے ہیں ذائقہ آتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, کبھی اسٹرابری کھا رہے ہیں ایک ذائقہ آ رہا ہے. اسی طرح ہم جو ہے کبھی کچھ نمکین کھا رہے ہیں ذائقہ آ رہا ہے. اتنی ورائٹی آف فوڈ ہے, ہمیں اس کی ایک احساس ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, اس طرح آپ دیکھیں برڈس کو دیکھیں کتنے خوبصورت رنگ ہیں, ٹھیک ہے. پھلوں کو دیکھیں, ان کے ذائقے دیکھیں, ان کی خوبصورتی دیکھیں. جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو شکر ادا کرنے کا جی چاہتا ہے. تو کیا لفظ بولتے ہیں شکر کے لیے ہم؟ الحمدللہ. اب انسان حیران ہوتا ہے, ایک ہی زمین ہے, اسی زمین سے کریلا بھی اگ رہا ہے, اسی زمین سے آم بھی اگ رہا ہے, اسی زمین سے اسٹرابری بھی اگ رہی ہے, اسی زمین سے پتہ چلا کہ وہ کھیرا بھی اگ رہا ہے. تو اب یہ حیران کرتا ہے نا. اور پھر جب ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, تو الحمدللہ ہماری دعا بھی یہ ہے کہ کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں نا. تو یہ 3 کلمات, تینوں کلمات آپ کو اسپرچل کنیکشن دیتے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ تسبیحات بھی ہیں اور اس کی تسبیح بھی ہے. لیکن یہ تینوں چیزیں کیا کرتی ہیں؟ آپ کو حیران کرتی ہیں. اور اس حیران ہونے کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے جو انسان کو سلنڈر کا آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سلنڈر کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ. وہاں آپ کو سلنڈر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ میں اس حیرانی کے بعد میں مقابلہ نہیں کر سکتا. میں نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں اپنی مرضی کروں گا, میں سلنڈر ہو جاتا ہوں. اچھا, اسلام کا آپ کو مطلب کیا معلوم ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے صحیح معلوم ہے؟ سبمیشن, اپنے آپ کو ہاں بالکل اپنے آپ کو اطاعت کے لیے پیش کر دینا. اور یہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں کوئی ایرر نہیں ہے, وہ اتنا بڑا ہے, اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی تھی ہیں, میں اس کا مقابلہ میں اس کا نہیں کرتا, میں سلنڈر کرتا ہوں,
میں جھکتا ہوں اس کے سامنے. تو وہاں ادا ہوتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. تو یہ میں نے آپ کو چند تسبیحات اس لیے بتائی ہیں کہ اسپریچول کنیکشن کے لیے اس طرح چیزوں کا سوچنا بہت ضروری ہے. صحیح بات مشکل تو نہیں ہو رہی کوئی ہے؟ اچھا اب میں تھوڑا سا جب ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں نا تو سبحان اللہ الحمدللہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی تسبیح کریں ہم، اور بھی تسبیحات ہیں، تو اس کو آپ کو اسپیشل ورڈز کنیکٹ ہونے کے لیے اس کے کچھ آداب ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے. لیکن اس میں کچھ لوگوں کی ایکسپیرینس بھی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اسپریچول ورڈ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہمیں الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے. وہ الفاظ جیسے میں 4 لفظ ہم نے ابھی تذکرہ کیے، 4 فریزز کہہ لیں آپ، تو وہ کس طرح ادا کیے جائیں گے؟ وہ لو ٹون میں ادا کیے جائیں گے. جب آپ تیز پڑھتے ہیں نا تو تیز پڑھنے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کنیکشن نہیں بنتا. چیخ کا پڑھنے میں، تیز آواز بلند آواز میں پڑھنے پہ نہیں بنتا، اور جلدی جلدی پڑھنے سے نہیں بنتا. قرآن میں ہے بھی کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو ترتیب. اور اس کا گہرائی جب بنتی ہے جب جیسے کہ آپ اس کی معنیوں کو، میننگ کو سمجھیں. جیسے سبحان اللہ کی میننگ سمجھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر کی میننگ سمجھیں، لا الہ الا اللہ کی میننگ. اب میننگ سمجھ کر جب آپ تسبیح کریں گی تو وہ پھر صحیح معنوں میں اسپیشل کنیکشن اس کا بنتا ہے. اب مثال اگر میں اگر تسبیح کروں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، جو ہم تو عام طور پر کرتے ہیں نا، تو وہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا نا. پھر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، پھر کیا الحمدللہ 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 اللہ 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 یوں پڑھا نکل گئے نا تو اسے کچھ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں میں پڑھتا ہوں نا، اس طرح پڑھوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں. اب آپ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں نا، لو ٹون اور تھوڑی بھرائی آواز میں، پھر آپ دیکھیں آپ پر کیا ہوتا ہے نا. ساتھ پڑھیں اب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ ہوا محسوس ہے؟ کرتی ہے نا. یہ کنیکشن اس طرح بنتا ہے نا. وہ 23 سے ہمارے جس طرح ہوتا ہے نا 10 روزہ تراویح 15 روزہ، اس میں نہیں بنتا. قرآن آرام آرام سے پڑھنے میں، تسبیحات آرام آرام سے پڑھنے میں بنتا ہے. تو ہماری یہ بڑی کنفیوژن ہے کہ ہم نے ان آیتوں کو ایک منتر کی طرح استعمال کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے، اس کی ادب ہے پڑھنے کا نا. اسی طرح آپ پڑھیں، جیسے الحمدللہ پڑھتے ہیں، ساتھ پڑھیں الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، آپ تو لگ رہا ہے کنیکٹ ہو گئی آگے. تو اب یہ جو ہمارے یہاں ہے نا روایت، لاکھ مرتبہ تسبیحات پڑھتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہمیں. حدیثوں کے اندر زیادہ تر تسبیحات ایسی ہیں، 10 مرتبہ پڑھنا، 7 مرتبہ پڑھنا. بہت ہے نا بڑی تو 100 مرتبہ پڑھنے کی ہے، وہ بھی صرف کسی جادو ادو کا اثر کو، شیطانی اثر کو ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ورنہ زیادہ تر 10 مرتبہ پڑھنا، 7 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھنا، کہیں 33 ہے، میکسیمم 100 ہے نا، اسی میں کام ہو جاتا ہے. لیکن ہم غلط طریقے سے پڑھتے ہیں. ہمیں لو ٹون میں پڑھنا ہے، آہستہ سے پڑھنا ہے، فوکس کرنا معنیوں کو. جب میں سبحان اللہ بولوں، آپ سبحان اللہ پڑھ لیں، تو اب یہ سبحان اللہ آپ کو پڑھتے وقت آپ کو اس کی جو کائنات کی جو پوری ہے، جس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی ایرر نہیں، وہ ذہن میں لے کر آنا ہے.
اب مثال کے طور پر سبحان اللہ میں پڑھتے وقت میں اگر فوکس کر دوں سورج کے اوپر نا، اور صرف سورج سے فوکس کر کے میں سبحان اللہ پڑھ لوں، تو سورج کے چلنے میں جو 365 دن کوئی ایرر نہیں ہے نا، یہ میری سبحان اللہ پڑھنے کا ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسری مرتبہ میں نے چاند کو فوکس ہو کر پڑھ لوں، تیسری مرتبہ میں پورے سولر سسٹم کو فوکس ہو کر پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ میں کسی وقت آم کا سوچ کر پڑھ لوں، کسی وقت چاکلیٹ کا سوچ کر پڑھ لوں، کسی وقت میں بریانی کا سوچ کر پڑھ لوں، ہے نا۔ اب آپ دیکھیے اس کا تاثر ہی کچھ اور آپ کو ہونا شروع ہو جائے گا، میننگ فل ہو جائے گا، نعمت کا آپ کی ہارٹ پر، آپ کی سول پر اس کا امپیکٹ ہوگا نا۔ اسی طرح اللہ اکبر ہم کبھی سائز کے بارے میں سوچیں، ہم کبھی پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، کیوں؟ اتنا بڑا پہاڑ ہے، ہم اتنے چھوٹے سے ہیں۔ پھر ہم چلیں آگے، جو ہے کبھی سائز سوچیں، یہی سوچیں کہ بھئی ہم کس کائنات میں رہ رہے ہیں۔ ایک یوٹیوب کی ویڈیو ہے، میں اپنے بچوں کو دکھاتا ہوں، جس کے نا کمپیریزن ہے سارے جو پلانٹس ہیں اور سٹارز ہیں، ان کا کمپیریزن ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آپ دیکھیں کس طرح چھوٹے سے لے کر ہم تو پتہ کسی گنتی بھی نہیں آتے، دنیا والے نا کسی گنتے بھی نہیں آتے، اتنے چھوٹے سے سائز کے ہیں دنیا میں۔ یہ زمین جو ہے نا، زمین سے بڑے بڑے سیارے اس کائنات میں موجود ہیں، کبھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ کہیں کہ بڑے زبردست قسم کی نا، تو وہ احساس پیدا کریں۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، 1 لائٹ ایئر 1086,000 مائلز 1 سیکنڈ میں، پھر آپ سوچیں 1 منٹ میں کتنے ہو جائیں گے، اللہ اکبر، پھر سوچیں پھر 1 آور میں کتنے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اب یہ احساس پیدا ہوگا۔ یہ معراج کا بھی تو یہ ہے نا جی کہ بستر گرم تھا اور چٹکنی ہل رہی تھی اور وہ اتنا سب کچھ کر کے آ گیا۔ وہ حیرانی بات تھی نا کہ ٹائم، سبحان اللہ بولیں سبحان اللہ۔ تو اب آپ لوگ تسبیحات کوئی بھی کریں تو اس طرح کریں، تو پھر دیکھیں کیسے اسپرچل ہیلنگ شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ اچھا، ہم یہ میں اس لیے لے آیا تھا کہ پچھلے سے ہم نے کنیکٹ کر لیا تھا، ورنہ ہم نے یہ بتایا کہ 4 طرح سے طریقار ہیں جس سے ہم اسپرچل ورڈ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے ورڈس، یا ورڈ سے جو بھی تسبیحات ہوتی ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، اس میں قرآن بھی شامل ہے اور تسبیحات بھی شامل ہے، سب شامل ہے، اس سے ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم نیچر کے ذریعے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی کیسے ہو سکتے ہیں وہ آگے میں بتاتا ہوں۔ تیسرا، ہم کمپینین اپنے ساتھیوں کے ذریعے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہم اصحاب کرام بولتے ہیں وہ ایسے نہیں بولتے، اہل بیت بولتے ہیں ایسے نہیں بولتے، وہ کیا تھا، کمپینین تھے نا، ساتھ تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے۔ پھر آنکھوں کے ذریعے، آئیز کے ذریعے بھی کنیکٹ ہوا جاتا ہے نا۔ تو یہ 4 طریقہ ہیں، اس میں سے ہم نے پہلا ہم نے تھرو ورڈس پڑھ لیا کہ ورڈس کے ذریعے ہم کوئی بھی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، کوئی بھی تسبیح کو اس ٹون میں پڑھیں گے، آہستہ پڑھیں گے تو ہمارا اسپیشل کنیکشن ہوگا۔ اب آپ لوگ جب بھی نماز پڑھیں تو آپ جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اس کے اندر وہ پڑھتے وقت اس غور و فکر کے ساتھ 3 مرتبہ سجدہ میں پڑھ لینا آپ نے، تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہوتا، عربی پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، اپنے بھی کوئی الفاظ ادا کر لیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے۔ تو وہ نماز جب میں نے پہلی مرتبہ اس طرح نماز پڑھی تھی، میں نے کہا اچھا نماز یہ ہوتی ہے۔ ہم جو نماز ہوتی ہے نا وہ ایک موومنٹ کا نام، ایک خاص ٹائم پہ ادا کرنے کا نام بنا لیتے ہیں نا، لیکن نماز جب ہم اس طرح اسٹون میں پڑھیں گے تو وہ ایک ہی نماز آپ کی کہیں گے کہ نا، اب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ایک زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا یہ ٹھنڈک کیسے ہے، لیکن آپ جب اس طرح نماز پڑھیں گے نا تو آپ کو بالکل ٹھنڈک محسوس ہوگی، سجدے میں جا کر آرام سے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، پھر آرام سے آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب ٹھنڈک محسوس ہوگی پھر آپ کو. ہم نے اصل میں ایک ایکسرسائز بنا دیا نماز کو نا. نماز کو ہم نے ایک بس روٹین کی ایسی چیز بنا دی جو بس ادا کرنی ہے کسی طرح نا. لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں بھاگے بھاگے نماز پڑھنے جاتے تھے. ان کا وہ ایک بڑا پلیجر والا ایکسپیرینس ہوتا تھا نا. تو آپ جیسے ہوتا ہے نا, ہمارے پراموں میں خاص طور پر ٹین کے ساتھ ہو جائے, جیسے ایونٹ ختم ہو فوراً موبائل نکال کر کچھ دیکھنا ہے سوشل میڈیا پر, مزہ آتا ہے نا. ایک مزاج بن گیا, مزہ آتا ہے نا. کہیں بھوکے ہیں بہت دن تک, شادی بھی اگر کھانے کھل گئے تو ایک دم سے کھانا کھانا ہے تو انسان کہتا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے, کھانا مجھے مزہ آئے گا کھانا کھا کر. کسی ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں, اچھا کھانا ملتا ہے, مزہ آئے گا. صحابہ کرام صحابیات کیا تھا ان کا مزاج کہ نماز کا وقت ہو گیا, اوہ یہ تو بڑا دلچسپ, یہ تو انٹرسٹنگ چیز ہے بھائی, بڑی پلیجر والی چیز ہے, جلدی جلدی پہنچے نماز پڑھنے میں. وہ یہ نماز ہوتی تھی ان کی. تو اس کی وجہ ہے کہ جو ورڈس وہ ادا کرتے تھے نماز کے اندر وہ ایسے ہوتے تھے. دوسرا ہے تھرو نیچر. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں, میں نے ان کا یہاں پر صرف الفاظ تذکرہ کیا ہے. ان سب کے پیچھے قرآن کی کوئی آیت موجود ہے نا, کہ آپ کی انرجی جس طرح آپ کی ایک پازیٹیو انرجی اسپریچولیٹی کے لیے ڈیولپ ہو رہی ہے آیات پڑھ کر, تسبیحات پڑھ کر, اسی طرح یہ انرجی آپ کو نیچر سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, پہاڑوں سے ملتی ہے, ٹھیک ہے, زمین سے ملتی ہے, آسمانوں سے ملتی ہے, ٹھیک ہے, سورج سے ملتی ہے, چاند سے ملتی ہے, ستاروں سے ملتی ہے. اب یہی تسبیح آپ لوگوں نے کمرے کے اندر کی ہے نا, یہی تسبیح کبھی کسی وقت درخت کے نیچے بیٹھ کر کریں, آپ کو نیا اسپریچول ایکسپیرینس ہوگا. یہی تسبیح کبھی گھاس پر زمین پہ بیٹھ کر کریں, کبھی رات کو 14ویں کے چاند پر سر چھت کے اوپر چلے جائیں اور چاہیں تو لیٹ جائیں, آسمان کو دیکھ کر تسبیح کریں, تو آپ کو ایک نیا لیول کنیکشن کا ہوگا نا. آپ کہیں گے اچھا تسبیح ایسی ہوتی ہے. پھر ایک بات جو آپ نے کہی کہ آئیڈیاز, اللہ تعالیٰ پھر آئیڈیاز دیتا ہے. جب آپ کا کنیکشن ہو جاتا ہے نا, پھر نئے نئے آئیڈیاز دینا شروع کر دیتا ہے. وہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. اسی طرح ستاروں کا قرآن میں ذکر ہے. ستاروں کو آپ دیکھیں, ان کے فاصلے ناپیں, سوچیں کہ اتنے دور ہیں, اور وہ غور کریں, غور کر کر پھر آپ وہ تسبیح پڑھیں نا, تو آپ کا ایک کنیکشن ہوگا اس کا. درخت کے نیچے بیٹھنا, یہ بہت ہی جو کہتے ہیں نا, آپ کو ایک کنیکشن دیتا ہے. پانی بہت زبردست چیز ہے, چاہے وہ دریا کا پانی ہو, چاہے وہ تالاب کا پانی ہو, چاہے وہ سمندر کا پانی ہو. سمندر کے نیچے آپ ساحل پہ بیٹھ کر تسبیح کریں تو آپ کو ایک تجربہ بالکل ہوگا. ٹھیک ہے نا, دریا پر کریں بالکل ہوگا, کسی جھیل کے کنارے کریں بالکل ہوگا. پانی تو ویسے ہی اس کے اندر آپ کو پتہ ہے میموری ہوتی ہے, اس کی انرجی کی میموری ہوتی ہے. جب ہم کچھ ورڈز پڑھتے ہیں تو وہ میموری پانی میں سیو ہو جاتی ہے. انسان کا جو باڈی ہے وہ بھی 70% پانی ہے نا, تو جب ہم الفاظ ادا کرتے ہیں کوئی, تو چونکہ پانی میں محفوظ ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر بھی وہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور ہم اگر نیگیٹو کو بات کہتے ہیں تو نیگیٹو بھی ہمارے اندر محفوظ ہو جاتی ہے. تو اس لیے اور یہ چیزیں گواہ بھی بن جاتی ہیں نا, جب ذکر کرتے ہیں تو یہ گواہی دیں گی جی بعد میں نا, بالکل یہ آتا ہے. یہ ہمارے پاس بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. اسی طرح آپ کے فروٹ ہیں, برڈز ہیں, برڈز کی آپ اب جیسے ایک دن میں اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر تسبیح کرتے ہوئے میں نے دیکھا کتنی برڈز ہمارے یہاں آتی ہیں نا, تو پتہ چلا وہ اتنی 10-12 قسم کی آتی ہیں. تو وہ ان پر غور کر رہے ہیں, ان کی چہچہاہٹ سنیں, ان کی خوبصورتی دیکھیں, ان کے رنگ دیکھیں اور تسبیح پڑھیں ساتھ نا. یہ سب کنیکشن پیدا کرے گی آپ کو. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کو, مثال کے طور پر میں کچھ آیتیں پیش کرتا ہوں نا قرآن کی. افلا ینظرون الی الابل خلقت, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا, کیسے
وَإِذَا الْأَرْضُ سُطِحَتْ، کیا زمین کو نہیں دیکھا کیسے بچھایا ہے. یہ صرف 4 آیتیں میں نے پیش کی، ہر طرح کی آیتیں ہیں اس کے اندر، برڈس پہ بھی ہیں، فروٹ پہ بھی ہیں، سب چیزوں پر آیتیں. تو اس کے ساتھ آپ جب کریں گے تو آپ کا پھر ہیلنگ، جو جس کو اسپریچول ہیلنگ کہتے ہیں، وہ ہوگی. کمپینین ساتھی جو آپ کے لوگ ہوں گے، آپ کو جو دوست بنانے ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، وہ اگر نیگیٹو انرجی لے کر چلیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ 2 باڈیز، جب انرجی ایک کی اچھی ہوگی ایک کی بری ہوگی، تو بری والا اچھے والے میں امپیکٹ کرے گا، اچھا والا بری والے میں امپیکٹ کرے گا. تو برے لوگوں کے لیے بہت اسٹرانگ انرجی ہونی چاہیے کہ اگر اچھا والا اس کو امپروو کرنا ہے، پازیٹیو انرجی کو، بہت اسٹرانگ پازیٹیو انرجی والا کسی دوسرے پہ کرے گا. لیکن آپ ویسے ہی ہوں تو آپ کے دوست ہوں، آپ کے کلاس فیلوز ہوں، وہ ایسے ہوں جو ان کی نیگیٹو انرجی ہو، تو وہ آپ پر امپیکٹ ڈالتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں صحبت ہونی چاہیے، کمپینین شپ جو ہے وہ آپ کی پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. وہ سچے لوگ ہوں، ٹرسٹ وردی ہوں، پیور ہوں بذائے خود، اور کوئی بیڈ ہیبٹ، کوئی ایسی عادت نہ ہو ان کے اندر جو بری سمجھی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار وہ کر رہا ہے میں تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اس کا دوست ہوں صرف. تو ایسا نہیں ہوتا، وہ انرجی آپ تک آتی ہے. بذائے خود کوئی دوست آپ کو بنانا ہے، کوئی سہیلی بنانی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو خود اپنی زندگی میں کامیاب ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ خود ناکام ہو یا خود کوئی نیگیٹو تھنکر ہو، اس کو اگر آپ دوست بنائیں خود بھی نیگیٹو تھنکنگ آئے گی. تو صحبت بڑی ضروری ہوتی ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ایسے لوگ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی انرجی بہت پازیٹیو ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی آپ کو اسپریچولی اسٹرانگ کرتا ہے نا. تو یہ مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جاتا تھا جن کا اللہ تعالیٰ نے، جن کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بہت زیادہ ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، اب انسان کے اوپر یہ تو میں نے پازیٹیو سائڈ بتائی کہ کس طرح ہم ورڈز کے ذریعے، کمپینین ساتھیوں کے ذریعے، نیچر کے ذریعے ہم اسپریچول انرجی لے سکتے ہیں نا. اب سوال ہے کہ نیگیٹو انرجی ہمارے آس پاس میں کون سی موجود ہے؟ شیطان موجود ہے. شیطان آپ کو پتہ ہے کہ قرآن نے انسان کو بھی کہا ہے اور جنات کو بھی کہا ہے. تو جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں، شیطانی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کی، ان کے اندر بھی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے نا. ان کو آپ دیکھیں، ان کو سنیں، ان کے بارے میں سوچیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، تو ہمارے پاس بھی نیگیٹو انرجی آنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، وہ شیاطین میں، وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. اسی لیے برے لوگ، جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ہم کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا نا، ٹی وی میں دیکھ لیا نا، کسی برے آدمی کو دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا نا. وہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے اس کا کچھ، کیونکہ ہمارے ذہن پر اس کے نیگیٹو انرجی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا پاکستان کے کچھ کرکٹر تھے، ان کے ساتھ ان کی کوئی غلطی ہو گئی، ان پہ بین کر دیا گیا. بین کرنے کے بعد ان کو ٹی وی پر ایز اے ایکسپرٹ لے آیا. تو میں نے جب ان کو دیکھا نا تو باقاعدہ میرے اندر ایک نیگیٹو انرجی پیدا ہو گئی. اس کی وجہ تھی کہ وہ بین تھے، اور وہ صحیح ہوئے غلط وہ الگ بات ہے، لیکن میرے پر تاثر کیا تھا کہ ایک بندے نے غلط کام کیا، اس کو ایکسپرٹ کے طور پر بٹھا دیا. تو اس وقت بیٹھے بیٹھے مجھے محسوس ہوا کہ کچھ نیگیٹو میرے اندر جا رہا ہے. تو ایسے مطلب اس طرح امپیکٹ پڑتا ہے نا. ایسے لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت برائی کرنے والے ہیں، ان کو دیکھیں، ان کو سنیں، اس سے ذہن پر اثر پڑتا ہے. اسی طرح جو ہے نیگیٹو انرجی شیاطین سے بھی آتی ہے، جو جنات کی شکل میں ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ انرجی بینگ ہے، تو اس طرح وہ موجود ہیں، وہ اثر ڈالتے ہیں. وہ آگے ہم تھوڑا دیکھیں گے کہ اس کو ہمیں ٹیکل کیسے کرنا ہے نا. اچھا، رات کے وقت ایول انرجی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. رات کے وقت بہت ساری انرجی ہوتی ہے جو شیطانی ہوتی ہے نا. ایول آئیز ہوتی ہیں، جس کو آپ نظر بد کہتے ہیں. ایول آئیز آپ کو پتہ ہے انگلش کا ہی لفظ ہے، یہ ہم نے ایجاد نہیں کیا، انہی کا ایجاد کیا. اور نظر بد کا ہی کیا، اس کا مطلب وہاں بھی نظر بد ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایول آئیز ہوتی ہیں کہ آنکھیں جو ہیں نا کوئی ایسی انرجی پیدا کرتی ہیں جو دوسرے کی انرجی فیلڈ کے اوپر اثر کرتی ہے.
پھر جادو ہوتا ہے، یہ بھی ایک نیگیٹو ہے. میجک اسپیل کیا ہوتا ہے؟ ورڈز ہی ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ورڈز ہیں، ایک نیگیٹو ورڈز ہیں. جو نیگیٹو ورڈز پڑھ کر پھونکتے ہیں تو وہ انرجی نیگیٹو ہم پر امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے نا، کیونکہ ہماری جو انرجی فیلڈ ہے، جو شروع میں نے تصویر دکھائی تھی، اس انرجی فیلڈ پر کچھ نیگیٹو ورڈز اثر کرتے ہیں. جس طرح پازیٹیو ورڈ اثر کر رہے ہیں، اس طرح نیگیٹو ورڈ اثر کر لیں. مطلب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ورڈ جو ہے نا انرجی کریٹ کرتے ہیں. تو اگر پازیٹیو ورڈ ہوں گے تو پازیٹیو انرجی کریٹ کریں گے، نیگیٹو ورڈ ہوں گے نیگیٹو انرجی کریٹ کریں گے. تو یہ جو ہے، اس لیے جو میجک اسپیل ہے وہ کوئی نیگیٹو انرجی کریٹ کرتا ہے. اور انرجی چونکہ پوری دنیا میں ایسی ٹریول ہو سکتی ہے، تو کہیں سے بھی دور سے بندہ بیٹھا ہوا آپ کو نیگیٹو انرجی بھیج دیتا ہے. جیسے یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے نا، اب مجھے اگر کینیڈا سے کال آنی ہے تو آ جائے گی نا مجھ پر، فزیکل کوئی کنیکشن نہیں ہے. لیکن جو بھی اس کی مائکرو ویو ہیں اس کو سائنس نے پڑھ لیا ہے، وہ ویو وہاں سے چلتی ہیں کینیڈا سے، اور میرے فون پر آئیں گی اور مجھے کال بج جائے گی. ایسے ہی ہوگا نا. اس طرح جو ہیومن انرجی ہے، جو کوانٹم لیول پہ بہت لو انرجی کہلاتی ہے، وہ انرجی بھی اس طرح ٹریول کرتی ہے کہ آپ یہاں سے اس کو براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. اس کی باقاعدہ مشین ہے، مشین بھی ہے مزے کی بات. وہ مشین باقاعدہ یہ ہوتی ہے کہ آپ انرجی کریٹ کریں، کسی کو بندے کو بھیج دینا. وہ بہرحال لوگ ہیلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن مشین بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بذات خود سائنس ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو سائنس نے مشین بنائی ہے اور انسانوں نے کیا کہ اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے الفاظ کے ذریعے وہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں خود کسی دوسرے انسان کے اوپر. وہ جادو ہو جاتا ہے پھر نا. تو اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ برے لوگوں کی، جیسے میں شیطان کا کہا، ہیومن کا صحبت سے انسان خراب ہوتا ہے، رات کی انرجی سے ہوتا ہے. میرے اپنے بچوں کے ساتھ مجھے کئی مرتبہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ رات کو اگر مغرب کے بعد میں کسی بھی تقریب میں ان کو لے گیا، کسی ایونٹ پہ لے گیا، کسی ریسٹورنٹ پہ لے گیا، باہر چلے گئے، جب وہ چھوٹی عمر کے تھے، خاص طور پر 7 سال سے چھوٹے تھے، تو رات کو سوتے ہوئے وہ ڈسٹرب ہو جاتے تھے. اور کئی مرتبہ مجھے ایکسپیرینس ہوا نا. شادی میں گئے، رات کی پتہ رات 9-10 بجے فارغ ہوئے اور بچوں کو گھر لایا رات میں، رات 2 بجے بچہ اٹھ گیا اور ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، پہچان نہیں رہا نا. اب یہ کہتی ہے کہ رات کی کوئی نیگیٹو انرجی، کوئی شیطانی قوت اس پر اثر کر گئی. تو اچھا وہ حدیث ہے کہ جب اس طرح شیطان آیا کرے تو حدیث یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت میں نے بس اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری میں نے اذان 3 مرتبہ دی نا. دوسری کے مڈ میں اس کو یوں نیند آ گئی، بچے کو سو گیا ہونا. اور یہ کئی مرتبہ مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے. اور بہت سے پیرنٹس ہمیں، کیونکہ میرا کام بھی ہے پیرنٹس کی ٹریننگ کا، تو تذکرہ کرتے ہیں، تو میں نے ان کو بتایا یہ طریقہ ہے. تو بچے فوراً ان کے نیگیٹو انرجی ریلیز ہو جاتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. خاص طور پر چھوٹے بچوں پر رات کی جو نیگیٹو انرجی جو ہے نا بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے نا. اس طرح جادو کوئی دوسرا بندہ آپ کو کرا سکتا ہے، وہ اس کا ایک حل موجود ہے. نظر بد، ایول آئیز کو لگا سکتا ہے، کوئی دیکھ لے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی نظروں میں آیا ہے کہ نا کیا ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ لیا نا کہ تم تو ایسے ہو، اب وہ آنکھیں جو ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں، نیگیٹو انرجی ٹریول کر کے اس کی انرجی کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، اورا کو ڈیمیج کر دیتی ہیں. نہیں اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر یہی تو آگے میں بتاتا ہوں نا کہ کون کون چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے چیزیں اثر نہیں کر پاتی ہیں. بد کے بارے میں تو ہے کہ آخری جو دور ہوگا قیامت کے نزدیک، تو زیادہ تر اموات نظر بد سے ہوگی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ نظر بد اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جی خطرناک ہوتی ہے کہ انسان کی اموات ہوں گی اس سے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے. لیکن جی لیکن اسی لیے تسبیحات آخر میں تذکرہ کروں گا، تسبیحات صبح شام پڑھنی پڑتی ہیں. اگر کسی نے اثر کر دیا نا، میرے ساتھ کئی مرتبہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو جاتا ہے پریکٹس کر کر کہ میرے اوپر کسی انرجی نے امپیکٹ ڈال دیا. ود ان اے منٹ مجھے پتہ چل جاتا ہے. جب مجھے پتہ چلتا ہے تو فوری طور پر میں کوئی تسبیح اٹھا لیتا ہوں، وہ پڑھنا شروع کرتا ہوں، اور جب تک وہ ریلیز نہیں ہوتی میں پڑھتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ایک وقت تو مجھے آیا رات کے وقت 3 بجے نا، اور مجھ پر جو حالت ہوئی نا جیسے مجھے اٹھا نہیں جا رہا نا، حالت بری نا. میں آدھے گھنٹے تک تسبیح پڑھتا نا، آدھے گھنٹے بعد ایک دم سے وہ نیگیٹو جو بھی تھا وہ ریلیز ہو.
ایک دم سے غائب ہو گیا نا, بالکل ایسا جگہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا نا. تو لیکن درود شریف سے ہی پڑھتا ہے سب بہت ساری ہیں. دیکھیں اصل میں بات کیا ہے کہ اس کی ورائٹی ہے, جو درود شریف بھی ہے, آیت الکرسی بھی ہے, سورہ فلق سورہ ناس بھی ہے, قرآن کی کچھ آیتیں بھی ہیں, کچھ تسبیحات ہیں جو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا کہ یہ پڑھ لو تو نظر اتر جاتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ورائٹی اس لیے دی کہ مختلف موقعوں پر مختلف چیزیں کر لینا, تو وہ ایک دم سے ختم ہو جاتی ہیں. پھر کرتے کرتے پریکٹس ایسا ہوتا ہے کہ ود ان منٹ آپ کو پتہ چل جائے گا, اور ود ان 2 to 3 منٹ آپ اس کو ختم بھی کر دیں گے نا. یہ آپ کی پریکٹس ہو جانی چاہیے, وہ تھوڑی پریکٹس سے ہو جاتا ہے. اچھا ایک چیز ہے جس کی بہت ضرورت ہے, جس کو میں نے سیلف میجک کہا ہے نا, یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے نا. سیلف میجک کیا ہے؟ یہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو رات کے وقت, اسی لیے ضروری ہے کہ رات سوتے وقت آپ کو سورہ فلق سورہ ناس یہ پڑھ کر سوئیں, سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر سوئیں. صبح رات میں جب انسان اس طرح سو جاتا ہے بغیر کسی اس کے, تو صبح کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کے گھرا باندھ دیتا ہے. حدیث ہے کہ 3 گھرا باندھ دیتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ گھرا کیسے کھلتی ہے کہ گھرا سے مراد یہی ہے کہ وہ بالکل لاک لگا رہتا ہے آپ کے اورا کے اندر میں, ٹھیک ہے نا. جیسے انسان کی آنکھ کھلے گی سب سے پہلے وہ اس کو اللہ کا نام لینا چاہیے, دعا کرنی چاہیے, اس کے بعد وضو کرے. دعا کرنے سے پہلی گرہ کھل جاتی ہے, پھر وضو کرنے سے دوسری گرہ کھل جاتی ہے, اور اس کے بعد جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اس طرح وہ ایک سیلف اس سے نکل جاتا ہے. اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو حدیث ہے کہ وہاں فرشتے آ جاتے ہیں نا, تو فرشتے ہوتے ہیں پازیٹیو انرجی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس بھی محفل میں آپ ویسے بھی گھر کی تقریبات میں بیٹھے ہوں, باتیں کر رہے ہوں, تو اس محفل میں ایک دفعہ اللہ کا نام ضرور لے لینا, تو پھر وہ فرشتے بھی وہاں شامل ہو جاتے ہیں نا. جب فرشتے جہاں آ جاتے ہیں تو وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے پھر. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے, بہت ساری اسٹریٹجی میں ایک اسٹریٹجی ہے شیطان سے لڑنے کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسانی شیطان بھی انسان پر نیگیٹو انرجی دیتے ہیں, جن بھی دیتے ہیں, ایونز آئی نظر بد بھی دیتی ہے, رات کے وقت نکلنا بھی دیتا ہے, اور جادو بھی دیتا ہے. اور سیلف میجک جس کا میں نے کہا کہ آپ رات کو اگر انسان اس طرح نہ سو رہا ہو تسبیحات پڑھ کر, تو صبح اس کو اس طرح کا خود جادو شیطان پر مسلط ہو جاتا ہے. شیطان بھی جن ہے تو مسلط ہو جاتا ہے نا. تو وہ پھر آپ کو بہت ساری چیزیں, روزانہ پھر نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ پھر اثر شروع ہو جاتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں, کچھ لوگ تھے جن پر کچھ اس طرح کے اثرات تھے, ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں, تو ان سے پڑھی نہیں جاتی. پڑھی کیوں نہیں جاتی؟ کہ وہ اضطراب ہوتا ہے, تو وہ نیگیٹو انرجی اتنی اسٹرانگلی امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ادا نہیں ہو پاتی نا. تو کیا ہوتا ہے پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ زبردستی پڑھیں آپ 3 مرتبہ نا. تو جیسے ہی وہ ٹوٹتا ہے تو پھر ان کا پھر کنیکشن ہوتا ہے نا ان کا نا. تو عام طور پر رات میں سوتے وقت آپ کو جب کہا جاتا ہے سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں, تو عام طور پر رات میں انسان کو پڑھی نہیں جاتی, تھوڑا سا سستی کے علاوہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی شیطان. مشاہدے میں ایک باقاعدہ ہے کہ ایک جگہ میں گیا, ہم سیکھنے کے لیے جاتے رہتے ہیں اصل لوگوں سے نا, صرف اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے انسان کا. تو وہاں ایک لڑکے پر اسی طرح صورتحال تھی نا, تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اگلی مرتبہ 4 بندے ساتھ لائیے گا نا. تو جب میں گیا تو اس وقت 4 بندے آئے ہوئے تھے. اس کے بعد اس کو ہیڈ فون لگایا نا, سورہ بقرہ لگائی, اور کہا کہ اس کو ٹانگوں ہاتھ پکڑ لو نا, اس کو پوری سنانی. اب تھوڑی دیر تو اس نے سنی, اس کے بعد اس نے اضطراب کہ نہیں مجھے جانا ہے, ہلنا شرا اتار دوں میں. اس نے کہا نہیں, اور جو بھی 1.5-2 گھنٹے لگے سورہ بقرہ سنانے میں, اس نے کہا کہ اس کو اتارنا نہیں ہے ہیڈ فون کسی طرح نا. تو اس کی ٹانگیں میں نے دیکھا پکڑے, ٹانگیں ہاتھ پکڑے ہیں اس کے نا, اور پکڑا وہ لاتے چلا رہا ہے کہ نہیں اتارنا نہیں ہے. اس کو زبردستی 1.5 گھنٹے بعد بظاہر خود میں نے اس کو دیکھا وہ ہنستا ہوا جا رہا تھا, یار یہ مسئلہ حل ہو گیا میرا. تو اب یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان خود کرے, لیکن اگر آپ روٹین میں سورہ بقرہ ہوگی تسبیحات پڑھتے رہیں تو یہ اثر ہوتا ہی نہیں پھر آپ کے اوپر نا. اسی لیے جو ہے نا دیکھیں بات یہ اس کو سمجھیں کہ جیسے آیت رقیہ کی بات ہو رہی ہے, تو آیت رقیہ میں بھی
کچھ خاص آیتیں ہیں جو اثر کرتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا. سارا قرآن میں تو بہت سارے قصے کہانیاں بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، تو خاص آیتیں زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں نا، وہ پھر پڑھنی پڑتی ہیں. وہ حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں تو وہ پھر انسان اس کا ان آیتوں کا ان کا پڑھنا پڑتا ہے، وہ امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا یہ تو بات ہو گئی، یہ اثرات اس طرح کے ہو جاتے ہیں نا. اب ہم اگلا دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو نیگیٹو انرجی ہے، اس کو ہم اثر کہتے ہیں، عام طور پر اثرات کہتے ہیں، اس کا ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، اس اثرات کا ہم پر کیا اثر ہوتا ہے نا. تو سب سے پہلے سوال انہوں نے کیا تھا کہ کنفیوژن ہوتی ہے نا. جب آپ کے اندر نیگیٹو انرجی آئے گی تو کنفیوژن پیدا ہوگی نا، ٹھیک ہے. اب کنفیوژن غلط معلومات کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے نا، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں کہ ساری کنفیوژن اس سے نیگیٹو انرجی سے پیدا ہوتی ہے. مطلب ایک طرح کی کنفیوژن آپ کو نیگیٹو انرجی سے پیدا ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. پھر ڈیسیجن آپ کے لیٹ ہوتے ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو پا رہا نا، ٹھیک ہے نا. اسی لیے آپ کو پتہ ہے دعائے استخارہ کیوں کی گئی ہے. مثال کے طور پر کنفیوژن پہ دعائے حاجت ہے. اب دعائے حاجت اس لیے ہے کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کرنا کیا ہے. کنفیوژن میں دعائے استخارہ ہے نا، سمجھ میں نہیں آ رہا کرنا کیا ہے نا. تو پھر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تم اس طرح دعا مانگ کر سمجھ لو بات، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھا دے گا. ٹھیک ہے. باڈی امبیلنس ہو جاتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ چل رہے ہیں، غلط جگہ ٹانگ پڑ گئی، گاڑی چلا رہے ہیں کہیں ٹھوک دی، یہ بھی اس بات کے اشارے ہوتے ہیں. گلاس لے کر جا رہے ہیں، گلاس سلپ ہو گیا، گلاس ٹوٹ گیا، یہ تو بڑا اشارہ ہے کہ آپ کے گلاس گھر میں گرے اور ٹوٹ جائے نا. تو یہ امبیلنس کا مطلب کوئی نیگیٹو انرجی ٹریول کرنا گھر میں شروع کر دیا اس نے. اور سب سے شیشہ چونکہ ٹوٹتا پتہ چل جاتا ہے تو وہ انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ نا کچھ ہو گیا گھر میں نا. تو امبیلنس بڑا ضروری ہے. اسی طرح لیک آف فوکس، آپ فوکس نہیں کر پاتے. آپ بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھنا، کوئی غور کرنا، کسی ایک نشست میں بیٹھنا اور 5 منٹ بعد پتہ پہلو بدلنا ہے، اٹھنا ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں پاتے نا. اس کا ایک اثر ہوتا ہے نیگیٹو انرجی کا. پھر یہ ہے کہ کہیں ہائپر ایکٹیو، کہیں سلو ہو جاتا ہے مائنڈ، کہیں ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے، جلدی جلدی کام کرنا، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، زیادہ بولنا شروع کر دیا، یہ بھی ایک اثر ہوتا ہے. ڈیلیوژن ہوتے ہیں، ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو عام طور پر لوگوں کو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ اس بات کو روحانیت سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، اس کو چیزیں نظر آتی ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہوتا. یہ ڈیلیوژن ایک کیفے، اس کی باقاعدہ دوائیاں ہوتی ہیں، علاج بھی ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا علاج بھی کیا گیا ہے کہ جن کو ڈیلیوژن ہوتے ہیں باقاعدہ نا. تو خاص پریکٹسز آپ کریں، آپ کو ڈیلیوژن ہو جاتی ہے. تو یہ جو اثرات ہوتے ہیں نیگیٹو، اس کے اوپر یہ ڈیلیوژن ہوتی ہے نا. جیلسی پیدا ہوتی ہے. اب آپ کسی دوسرے کی کامیابی آپ کو نظر نہیں آتی، بری لگتی ہے نا. کسی دوسرے کی اچھائی بری لگنے لگتی ہے نا. یہ جیلسی بھی اس کا ہوتا ہے. بلڈ کا مسئلہ ہوتا ہے. اس بات تذکرہ بھی ہوا کہ بلڈ لاس، یہ بلڈس کی کوئی بیماری ہونے کا امکان ہوتا ہے اس پہ نا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ بلڈ ہوتا ہے لکوڈ، پانی ہوتا ہے نا. واٹر کا اثر سب سے زیادہ نیگیٹو انرجی کا واٹر پر اثر ہوتا ہے نا. پھر ایک جو بیماریاں ہوتی ہیں جن کو آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں ہم. آٹو امیون ڈیزیز وہ ہوتی ہیں جو آپ کی اعصابی طور پر آپ کو ایسی بیماری ہوتی ہے، اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آٹو امیون ڈیزیز یہ کیا بیماری ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو آٹو امیون ڈیزیز عام طور پر جو اکثر کیسز کے اندر کا پیچھے تعلق کوئی نیگیٹو انرجی کا ہوتا ہے. اس لیے آٹو امیون ڈیزیز کا علاج صرف دواؤں سے نہیں ہو پاتا. تو اس کے اندر فوڈ بھی آپ کو نیچرل کرنا پڑتا ہے، آپ کو فیکٹری فوڈ سے ہٹنا پڑتا ہے اس کے علاج کے لیے. اس کے علاج کے لیے آپ کو نیچر میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے آٹو امیون ڈیزیز کے لیے. اس کو علاج کے لیے آپ کو انرجی میڈیسن بھی لینی پڑتی ہے. اس کو علاج کے لیے آپ کو تسبیحات کا تذکرہ بھی. یہ 4-5 طریقہ کار جب ایک ساتھ چلتے ہیں تو آٹو امیون ڈیزیز ریورس ہونا شروع ہوتا ہے. خون کی کمی بھی اس کا حصہ ہوتی ہے. اگر کسی کو خون کی کمی رہتی ہو، بلڈ لاس ہوتا ہے نا. بلڈ لاس ہو جاتا ہے. میڈیسن سے کیا مراد ہے؟ جی انرجی میڈیسن. کلینک کبھی نہیں آئی اب. ہومیوپیتھک بھی انرجی میڈیسن ہے، اور جو ہے انرجی میڈیسن کی مشین بھی آتی ہے، اس سے بھی انرجی میڈیسن دی جاتی ہے نا. یہ باقاعدہ دنیا کی فیلڈ ہے انرجی میڈیسن. پھر یوگا بھی انرجی کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس سے بھی آپ نیچر سے انرجی لیتے ہیں.
تائی چی جو ایک چائنیز وہ پریکٹس ہے ایکسرسائز کی، وہ بھی آپ نیچر سے انرجی لیتے ہیں، وہ بھی ایک انرجی میڈیسن کے طور پر کام کرتی ہے. ایکوپنچر بھی انرجی میڈیسن آتا تھا. حجامہ انرجی میڈیسن بھی ہے اور ٹاکسن بھی نکالتا ہے، دونوں کام کرتا ہے حجامہ. یہ کس نے پوچھا بھائی؟ نہیں، حجامہ ایک طریقار ہے نا، وہ ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا. یہ ہم نے چیزوں کو پتہ ہے، حدیثوں کو بڑے ہم غلط انداز سے سمجھتے ہیں نا. ہم حدیثوں کو جس طرح ہے نا، رسول صلی اللہ کی پوری زندگی کو دیکھ کر سمجھا کریں نا. ہم کوئی ایک چیز اٹھا لیتے ہیں اور اس کو پھر بار بار کرنا شروع کر دیتے ہیں. حجامہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. آپ کو پتہ ہے رسول صلی اللہ کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ بیماری کے اندر مختلف کنویں کے پانیوں سے نہائیں. اب چونکہ اس حدیث کا ذکر نہیں آیا تو ہم ذکر ہی نہیں کرتے کہ آپ تازہ پانی سے نہائیں وہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے. ہاں نہیں، بارش کا پانی بھی ہو سکتا ہے، کنویں سے، مختلف کنویں سے نہائیں، بیماری حل نہیں ہو رہی تھی. اب یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو حجامہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے، ان کو جب عبداللہ بن مسعود ان کو جب بیماری ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ بھی دیا کہ بھئی اجوا کھجور گھٹلی سمیت پیس کر تمہیں دینی چاہیے، لیکن خود دوا نہیں دی. خود کہا کہ اس کو طبیب کے پاس لے جاؤ، اور طبیب کو چاہیے کہ اس کو یہ دے. وہ مشورہ تھا، ڈیسیجن نہیں تھا. بڑا فرق سمجھیں اس بات کو. ہم لوگ پتہ نہیں کس طرح دین کو سمجھ رہے ہیں. وہ مشورہ تھا، لیکن طبیب کے پاس لے جاؤ. طبیب نے پھر یہ چیز کھائی بھی ہوگی انہوں نے، لیکن طبیب نے جو علاج کرنا وہ بھی کرنا ہوتا. تو اس لیے آپ کسی ایک سنگل چیز کو پکڑ نہ لیں. حجامہ کرانا اچھی بات ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہر کوئی حجامہ کرائے. جس کے بعد خون کی کمی وہ بھی کرائے گا تو پھر ہاں. تو یہ سب نیگیٹو انرجی کا امپیکٹ ہوتا ہے نا. یہ وہ ہیں جو بات ہاں کنفیوژن ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے چیز ہے نا. تو یہ چیز اگر مستقل رہے نا تو کیا ہوتا ہے، آپ کے غلط ڈیسیجن ہیں کھانا کھانے پر، یہ ہو سکتے ہیں نا، غلط ڈیسیجن ہوتے ہیں. ڈیلیوژن ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ فوڈ غلط کھا رہے ہیں، غلط دوائیں لے رہے ہیں، غلط ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، غلط ڈیسیجن ہو رہا ہے نا. کنفیوژن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی کام کرنا نہیں کر پا رہے تو وہاں انسان غلطی کرتا ہے، تو وہاں اس کو پھر بیماری لگ جاتی ہے. تو وہ اگر فزیکل لیول پہ ہو جائے بیماری تو فزیکل دوا بھی چاہیے ہوتی ہے، خوراک بھی ٹھیک کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس انرجی کو کسی روحانی طریقے سے بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو وہ ملٹیپل طریقار کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی ایک طریقار نہیں ہوتا. لوگ کیا کرتے ہیں، ایک کو چھوڑ کر دوسرا اٹھاتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ کر تیسرا اٹھاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی انرجی میڈیسن کو بھی آپ پکڑیں، آپ فوڈ اور ہربل سے وہ بھی پکڑیں، ایک ساتھ کریں، اور پلس آپ جو اللہ سے کنیکٹیوٹی ہے اس کو بھی قائم. تینوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے تو بہت کوئک رزلٹ ملتا ہے. بڑی بڑی بیماریاں 3 مہینے میں بالکل ختم ہو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں آج کل. تو یہ ایک بہت بنیادی بات ہے نا. کوئی سوال اس کے یہاں تک؟ اچھا، تو ابھی تک ہم نے دیکھیں بات یہ کی ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم انرجی بینگ ہیں، ہم فزیکل بینگ بھی ہیں، ہم انرجی بینگ بھی ہیں. ہمارے اوپر انرجی ہے، وہ انرجی پر پازیٹیو بھی اثر ہوتا ہے، نیگیٹو بھی اثر ہوتا ہے. پازیٹیو اثر ہم پر فرشتے ڈالتے ہیں، نیگیٹو شیاطین ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ نا یہ 4 چیزوں سے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. ایک تو الفاظ سے ہوتا ہے، ورڈ سے ہوتا ہے. ایک جو آپ کی گیدرنگ ہے، آپ کے کمپینین ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں، وہ بھی اس انرجی پہ اثر ڈالتے ہیں. پازیٹیو ہے تو پازیٹیو، نیگیٹو تو نیگیٹو. ورڈس پازیٹیو ہیں تو پازیٹیو، نیگیٹو تو نیگیٹو. اسی طرح تیسرا ہم نے تذکرہ کیا کہ نیچر جو ہے، نیچر بھی اس کا اثر ڈالتی ہے آپ کے اوپر اسپیشل کنیکٹ ہونے میں، یہ بھی اثر ڈالتی ہے. اور چوتھا ہم نے کہا کہ نظر، انسانوں کی نظر، چاہے وہ نظر بد ہو چاہے وہ اچھی نظر بھی اثر ڈالتی ہے. بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں جو لوگوں کو بس نظر ڈالتے تھے، وہ لوگوں کے دل ان سے پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اب یہ جو ہم بچیں کیسے اس انرجی سے، نیگیٹو سے نا. ایک تو ہمارا آ جاتا ہے باڈی کا یہ ہے کہ ہمیں پاک صاف رہنا ہے، صاف ستھرا رہنا ہے. صرف پاک نہیں رہنا. ہمارے یہاں مسلمانوں میں، خاص طور پر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش مسلمانوں میں وہ صفائی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں نا. تو طہارت بھی ہے کہ پاک بھی رہنا ہے اور صاف بھی رہیں. صاف سے مراد یہی ہے کہ آپ خود صاف رہیں،
کپڑے صاف ہوں، آپ کا آس پاس کا صاف ہو، آپ کا محلہ صاف ہو، ہر چیز صاف ہونا، ٹھیک ہے نا. گندگی کو اس طرح ہونا چاہیے گندگی آ جائے نا، ٹھیک ہے. تو وہ باڈی کا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ صاف رہنے سے اور طہارت دونوں چیزیں اچیو کرنے سے آپ بچنے کے امکان آپ کے بڑھ جاتے ہیں. پھر مائنڈ ہے، کیونکہ نیگیٹو انرجی مائنڈ پر اثر کرتی ہے، تو آپ مائنڈ کو آپ کو پازیٹیو ورڈ سے بھرنا ہے، تسبیحات سے بھرنا ہے، قرآن سے بھرنا ہے، اچھے لوگوں کی باتیں سننی ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنا ہے. دوسرا ہے میٹر میں نے ویسی جنرل استعمال کر لیا کہ وہ چیزیں جو نیچر سے متعلق چیزیں ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا ہے اپنے لازمیات ہے کہ فزیکل اس کے اندر نیچر سے چیزیں، فوڈ آپ کو سبزیاں ہیں، پھل ہیں، وہ کھانے جو نیچر کے ہیں نا، تو وہ آپ پر اثر کرے گی. دوسری طرف آپ جب گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ حدیثوں میں محسوس ہوا ہے کہ شیاطین جیسے اللہ کی محفل میں فرشتہ آ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ خاص طور پر رات کے وقت شیاطین انسان کے اوپر اثر ڈالتے ہیں. تو وہ دروازے سے آ سکتے ہیں، ڈور سے آ سکتے ہیں، وہ کھڑکیوں سے آ سکتے ہیں، گھر کے اندر باتھ روم کے راستے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم جب گھر کے باہر جاتے ہیں اس وقت تو وہ ہم پر اثر ڈال سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بڑا اچھا بتایا کہ دروازے بند کریں رات کے وقت، بسم اللہ پڑھ کر اعوذ باللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، بند کریں، کھڑکیاں بند کریں. اسی طرح ہم جو ہیں وہ باتھ روم کے اندر آپ کو پتہ ہے دعا ہے پڑھنے کی کہ ناپاک لوگوں سے بچنے کی، وہ دعا موجود ہے. باتھ روم بھی ہم رات میں سوتے ہوئے اپنے کمروں کو باتھ روم ضرور بند کریں. یہ ہمارے یہاں بڑا ہوتا ہے کہ باتھ روم کھلا ہوتا ہے نا، تو اس میں نیگیٹو انرجی کا امکان ہوتا ہے. اور باتھ روم بالکل کلین ہونے چاہیے، اس میں کوئی ایسی چیز، ایک چیز ہے چھوٹی سی ہے خواتین کے لیے، اب جن کے بچے چھوٹے ہیں کہ وہ ڈائپرز ڈال دیتی ہیں اس کے اندر. ڈائپر بدبو ہوتی ہے اور نیگیٹو انرجی ہوتی ہے اس کی، وہ پتہ لگا پورے باتھ روم کے ڈسٹ بن میں پڑا ہوا پورے دن میں، تو وہ آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں شیاطین کو نا. تو اس کو ڈائپر کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر گھر کے باہر کہیں بڑے ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے، گھر کے اندر نہیں رکھنا چاہیے. میں ایک غلطی بتا رہا ہوں، اس طرح کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں نا. تو باتھ روم کے حوالے سے لوگ بہت سارا خیال نہیں رکھتے، کھلا رکھتے ہیں، بالکل بند ہونا چاہیے. اس میں امکان ہوتا ہے کسی طرح نیگیٹو انرجی آنے کا. حدیثیں ہیں اس کے اوپر، وہ ابھی تفصیل نہیں کہ میں ایک ایک بیان کروں. اس طرح باہر کا جب وزٹ کرتے ہیں تو لازماً دعا پڑھ کر آپ نکلیں. آگے میں نے اس سلائیڈ میں دعا ڈالی بھی، پریزنٹیشن کسی کو چاہیے تو لے لے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سی دعا کہاں پڑھنی ہے. گھر سے نکلنے کی دعا لازماً آپ پڑھیں. تو اس کے بارے میں دعا ہے کہ وہ مشہور دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کے بارے میں ہے کہ شیاطین کہتے ہیں کہ اس شخص نے دعا پڑھ لی ہے، اب کس کے پاس، اپنے گروپ میں کہتے ہیں کس کے پاس ہمت ہے کہ اس پر حملہ کرے. مطلب بیچارے ہو کر، ناکام ہو کر وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کر نکل گیا، اب کس کے پاس ہے کہ اس کے اوپر حملہ کرے گا. تو یہ بات ہوتی ہے نا. تو اس لیے آؤٹ ڈور وزٹ پر بڑا خیال رکھنا پڑے گا. خاص طور پر بچے اگر آپ رات میں نکلیں تو موذتین پڑھ کر پھونک کر ان کو نکالیں نا، ٹھیک ہے. وہ جب واپس آ جائیں تو پھر لازماً کریں. تو یہاں تک ہمارے پاس یہ جو کانٹینٹ تھا نا یہ ختم ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں کچھ قرآن کی آیتیں ہیں، کچھ حدیثوں میں موجود دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم ان کو تیزی سے گزارتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ جو کچھ گفتگو ہوئی ہے اس ساری گفتگو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز پہلے سے سکھا دی ہے. اب جیسے یہ ہے اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے عام طور پر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، لیکن حدیث میں جو آتا ہے نا بچنے کے لیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کا آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو بار بار جب بھی آپ کو محسوس ہو کچھ ہو تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اور آگے بھی یہ کہ من ہمزی ونفخی ونفسی یہ بھی پڑھ لینا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے جو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور شیطان مدوس سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو سننے اور جاننے والا ہے شیطان مدوس سے، اس کی دیوانگی سے، اس کے کبر سے، اس کے شعروں سے. دیکھیں شعروں سے کیوں لفظ استعمال ہوا ہے، ورڈز ہوتے ہیں شعر میں، وہ ریدمک لو ٹون میں. اب ہم کہتے ہیں شیطان ہمیں بہکاتا ہے، کیسے بہکاتا ہے پتہ چلتا ہے آپ؟ وہ انتہائی لو ٹون میں جو آواز نہیں آتی اس کے اندر وہ الفاظ بیان کرتا ہے اور وہ انرجی ہمارے اندر آتی ہے.
وہ انرجی ہمارا ہارٹ لرن کرتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں یہ کرنا ہے. ہمیں آواز تو نہیں آتی شیطان بےکاتا کہتا ہے، بےکاتا اس طرح، لیکن وہ اتنی لو ٹون ہوتی ہے کہ ہمیں وہ ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی جو کان ہے وہ 20 کی جو ہرٹز ہوتے ہیں اس سے نیچے نہیں سنتے، فریکوینسی سے نہیں سنتے. تو جو نہیں سنتے تو اس ٹون میں وہ چیز الفاظ ادا کر دیتا ہے نا. تو اس لیے اس کے کہے ہوئے شعروں سے بھی پناہ مانگی ہے نا. پھر یہ بیت الخلاء باتھ روم جاتے وقت کی دعا اس لیے مانگی گئی کہ نا وہاں شیاطین ہونے کے امکان ہوتے ہیں، کہ اے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. خبیث سے مراد ناپاک ہوتا ہے نا، اور ناپاک خبیث اور خبیثیوں سے نا، مطلب کہ دونوں میل فیمیل جنات ہو سکتے ہیں نا آپ کو. یہ دعا بڑی دلچسپ ہے، اس اوپر والی پہ غور کریں. اللہم عافینی فی بدنی، اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت دے. عافیت کہتے ہیں صحت دینا یا ٹھیک رکھنا اس کو نا. اللہم عافینی فی سمی، میری کانوں میں عافیت دے، میری لسننگ کو ٹھیک رکھنا. اللہم عافینی فی بصری، میری آنکھوں کو عافیت دے، میری آنکھوں کو ٹھیک رکھنا، میری آبزرویشن کو ٹھیک رکھنا. یہ بڑی زبردست دعا ہے نا. تو یہ ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگی. نیچے اس کے حوالے بھی دیے میں. یہ دعا تو صبح شام ہمیں مانگنی چاہیے آج کل کے زمانے میں نا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم. اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمانوں کی. وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ صبح شام 3 مرتبہ لازماً پڑھیں آپ. بلکہ اس کا تو تجربہ ایسا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو اندازہ ہو کہ تکلیف ہو سکتا ہے، مضر ہو سکتا ہے وہ نا، تو آپ یہ دعا پڑھ کر چلے. عرب میں رواج ہے کہ جب وہ سفر میں نکلتے ہیں ریگستان میں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ دائرہ کھینچتے ہیں، کیونکہ وہاں بچھو بھی ہوتے ہیں، سانپ بھی ہوتے ہیں، حصار باندھتے ہیں دائرہ، اور اس کے اندر دعا پڑھتے ہیں. خاص طور پر یہ دعا شامل ہوتی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا پڑھتے ہیں اور حصار باندھ لیتے ہیں نا، پھر اس میں سو جاتے ہیں. تو وہاں کوئی بچھو کوئی سانپ ان کا نہیں آتا، بلکہ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے بچھو آیا اور اس کے نشان ہے ریگستان پر، اور اس سرکل کے جو حصار ہے وہاں تک گیا، وہ وہاں سے واپس پلٹ گیا. تو یہ جو ان لوگوں کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ اس دعا کے بعد کوئی چیز ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی، تو اس دعا کا یہ اثر ہے. یہ دعا خاص طور پر نظر اتارنے کے بھی کام آتی ہے، اور ویسے بھی آتی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کی مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں. دیکھیں کلمات ورڈز ہیں نا، ورڈز بہت پاورفل چیز ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ کا معجزہ اسی لیے کہ وہ ورڈز کے اندر ہے، ورڈز سے پازیٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے. تو یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی مخلوق کی شر سے. مخلوق اس کی کوئی بھی شر مجھے پہنچائے گی، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ میں. پھر یہ تسبیح ہے، بڑی مشہور تسبیح ہے. یہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے. میں اس گھر سے اللہ کے نام کے ساتھ نکل رہا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ ہی کی توفیق سے. یہ دعا پڑھ کر نکلیں، کوئی شیطانی اثر گھر باہر نہیں ہوتا نا. اچھا، یہ کچھ چیزیں ہیں جو ڈیلی روٹین ہونی چاہیے. یہ ڈیلی روٹین ہوں گی تو کیا ہوتا ہے کہ آپ پر ویسے ہی کوئی اثر نہیں ہوتا پھر کسی چیز کا نا. یہ درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، چھوٹا درود ہے. یہ 100 مرتبہ پڑھنا، یہ روٹین کا کوئی ایک وقت بنا لینا. پھر استغفر اللہ و اتوب الیہ، اپنی معنی سمجھ کر نا کہ اپنی غلطی کو معافی مانگنا. یہ 100 مرتبہ مانگنے سے انسان کی بہت زیادہ خود کریکشن بھی ہوتی ہے اور وہ بچا رہتا ہے. پھر اس کے بارے میں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بارے میں تو بہت زبردست حدیث ہے کہ اللہ کا مطلب کہ اس تسبیح کے بعد جو ہے نا، مطلب کہ اس کو کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں سے بہتر ہے. یہ بہت پاورفل تسبیح، اس پر غور کریں نا، اس کے سبحان کے لفظ پر، حمد کے لفظ پر، پھر عظیم کے لفظ پر اب غور کریں تو آرام سے جس طرح ہم نے پریکٹس کی اس طرح تسبیح پڑھیں تو آپ کے ذہن میں اتنے آئیڈیاز آنا شروع ہوئیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کمال کی تسبیح ہے. آپ کو لگے گا جیسے پوری کائنات سے آپ کو کمیونیکیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کا پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ فجر کے بعد
عام طور پہ 100 مرتبہ پڑھی جائے آرام سے بیٹھ کر. سب سے اچھا ہے کہ آپ نیچے میں پڑھیں, کسی درخت کے نیچے, کسی گھاس کے اوپر, کسی آسمان کے نیچے, کسی نیچر کے اندر ہی پڑھیں تو بہت زبردست امپیکٹ ہوتا ہے. اور یہ سب چیزیں وہ ہیں جو آپ کو اثرات بیڈ نیگیٹو تھنکنگ سب ختم کر دیتی ہیں. 100 مرتبہ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تعریف ہے اور اس کے بہت گہرے معنی ہیں. لا شریک لہ, اس کا کوئی معبود نہیں, یہ اس کے معنی ہیں نا. یہ آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خود دماغ میں آئیڈیاز ڈالے گا نا. وہ اکیلا ہے, اس کا اللہ اس جیسا کوئی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ جب اس کو غور کر کے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آئیڈیاز ڈالے گا نا. اس کی بادشاہت ہے, ہر تعریف اسی کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ ہر چیز پہ کامل قدرت رکھتا ہے. اب یہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر نا, اس کا کنٹرول ہے. اب آپ اپنے الفاظ اردو میں انگلش میں سوچنا شروع کریں نا تو آپ کو بہت سارے الفاظ ملیں گے. بادشاہت ہے, اس کا مطلب اتھارٹی ہے اس کی نا. اتھارٹی کا مطلب, اب اتھارٹی کا ہم نے اپنے معنی دیے ہیں نا, ہم کہیں گے بادشاہ اس کا اتھارٹی ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے نا. ہر تعریف اس کے لیے, مطلب کہ ہر کام وہ بالکل پرفیکشن کے ساتھ کر رہا ہے. ہر تعریف اس کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے لیے کوئی تعریف نہیں, یہ بھی مطلب ہوتا ہے نا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تعریف ملے نا. تو یہ آپ سوچیں گے تو اس کے کئی معنی ہیں نا. یہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے بڑی دلچسپ کہ کسی کے پاس یہ اس نے تسبیح صبح پڑھ لی تو شام تک کوئی اس پر جادو اور جنات کا اثر نہیں ہوگا. اور ایک کیس میں تو ایک بندہ تھا, اس کا بہت پرانا اثر تھا اس کے اوپر نا, تو اس کو کہا گیا کہ آپ تہجد میں 7 دن تک پڑھیں, رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں 7 دن تک تہجد میں پڑھیں. اس کا 100 مرتبہ, 100 مرتبہ حدیث میں 100 مرتبہ ایک ہی تسبیح. ہاں, تو وہ پڑھنے سے اس کا قدیم پتہ 20-25 سال پرانا جادو تھا وہ تک ختم ہو گیا. نماز کے بعد تہجد میں پڑھ لیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ ہے. ہم نے دوسرے طریقہ ایجاد کر لیے, تعویذ پہن لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اور یہ اتنے پاورفل ہیں, یہ میرا خود تجربہ ہے کہ آپ اس کے معنی سمجھیں, اس پہ غور و فکر کریں, اس کو ہلکے ہلکے پڑھیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آرام آرام سے پڑھیں نا. اتنا پاورفل ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مسئلہ گھر میں حل ہو جائے گا. کیونکہ ایک زمانے میں ہمیں بھی تجربہ رہا, ہمارے ساتھ بھی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں, لیکن پھر مجھے ایک صاحب ملے کہنے یار آپ تو سمجھدار ہیں, ان لوگوں کی اس میں نہ آئے, میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. میں نے کہا کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا یہ طریقہ. اور پھر میں نے جا کر سرچنگ کی تو پتہ چلا کہ بھئی قرآن حدیثیں باقاعدہ اس کے اوپر, لیکن ہمارے بہت سے لوگ ان حدیثوں کا تذکرہ نہیں کرتے, پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. ہاں, نیچے میں نے حوالہ بھی اس لیے دیا ہوا ہے کہ کسی کو ریفرنس چاہیے ہو. یہ 4 ہیں, یہ چاروں بالکل اینٹی میجیکل ہیں. میجیکل کیا مطلب ہر چیز ہیں, اینٹی بلیک میجک ہے نا, اور بہت زبردست ہے, مطلب کہ بالکل معاملات کو بالکل ٹھیک کر دیتی ہیں. اچھا, پھر ایک اور جو طریقہ رائج ہے وہ رقیہ کا ہے. تو رقیہ کے بہت سارے ہیں, اور یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں جن سے شیاطین بھاگتے ہیں نا, خاص طور پر, ٹھیک ہے. تو ان آیتوں کو اس میں سے کچھ میں نے ایک کمبینیشن کیا ہے. کچھ لوگوں نے اور آیتیں بھی ڈالی ہوئی ہیں, وہ آپ کو آج کل تو ایپس مل جاتی ہیں, رقیہ کی ایپس آپ کر لیں تو اس میں آیتیں موجود ہیں, سن بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں نا اس کے اندر. ورنہ یہ کچھ قرآن کی آیتیں ہیں, اس میں وہ بہرحال سورہ فاتحہ, سورہ آیت الکرسی اور آخر کی 4 قل جو ہیں وہ تو ہیں ہی. اس کے علاوہ کچھ آیتیں ہیں جو خاص موسیٰ علیہ السلام کے اور جادو کے اثرات کی تھی نا. تو وہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جادو ختم کیا تھا, تو وہ آیتیں جب تذکرہ ہوتی ہیں تو وہ شیطان کو بہت اضطراب ہوتا ہے اس میں, تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے. تو یہ ایک پورا ہے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ چیزیں پریکٹس کریں, غور و فکر کریں, کوئی اثر, سارے اثرات ختم ہو جائیں گے. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بار بار آپ جادو کرا رہے ہیں, بار بار کرا رہے ہیں, تو وہ بار بار آپ روٹین میں کریں گے تو وہ اثر ہوگا, ختم ہو جائے گا, آئے گا, ختم ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہوگا.
اچھا کچھ چیزیں اور ہیں اس کے علاوہ، جیسے سورہ بقرہ کے بارے میں ہے کہ یہ پڑھی جائے جس گھر میں تو وہاں شیاطین نہیں آتے. تو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں غلط پریکٹس ہیں، وہ بھی ہم سمجھ لیں نا. ایک پریکٹس تو یہ ہے کہ ہم جب قرآن عام طور پر کیسٹ لگا دیتے ہیں، سی ڈی لگا دیتے ہیں تو وہ سن رہے ہیں، گھر میں باتیں بھی چل رہی ہیں، ٹی وی بھی چل رہا ہے. کچھ لوگوں کو ایسا پریکٹس ہے نا، جبکہ سورہ بقرہ سننے سے بھی اچھا ہوتا ہے کہ آپ کمرے میں لگا لیں، سن لیں، تو غور سے سنیں، لیکن اس کے دوران باتیں کچھ نہ کریں. وہ ایک پریکٹس اچھی رہتی ہے. سورہ رحمان کی بھی لوگ کرتے ہیں، اس میں بھی باتیں نہ کریں. تیسرا یہ کہ جو تسبیحات ہوتی ہیں ان کی ورائٹی اتنی زیادہ ہے، یہ ورائٹی میں ہی پڑھنی چاہیے، کسی ایک چیز کی عادت نہیں ہونی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں. خاص ایک صورت آپ بار بار پڑھ رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں کہیں کسی حدیث میں نہیں آیا کہ کسی ایک ہی صورت پڑھتے رہے نا. ہاں تو آپ مختلف پڑھتے رہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک ہی سورہ ملک اٹھا لیا آپ نے، وہ پڑھے جا رہے ہیں، سورہ کہف اٹھا لی، پڑھے جا رہے ہیں. آپ کو ورائٹی میں قرآن پڑھنا ہے نا. جی بالکل ایسی آپ کو ایک ہی انرجی ملے جا رہی ہے. جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن دیا ہے نا، پڑھنے کے لیے دیا ہے نا پورا قرآن. خاص صورتوں کی اہمیت دی گئی ہے، وہ اچھی ہیں. ان میں بڑی سورہ ملک بہت پاورفل صورت ہے نا، بہت اس میں حکمت کی باتیں بھی ہیں. ہم اس کو پڑھتے ہیں اپنی جگہ، لیکن اس کو غور کریں نا تو بہت زبردست صورت ہے سورہ ملک میں. سورہ یاسین بڑی زبردست صورت ہے، لیکن قرآن مکمل پڑھنے کا کہا گیا ہے نا. اچھا خود خاص صورتیں جن کا ذکر ہے ان کو آپ زیادہ پڑھ لیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک صاحب ہیں وہ روزانہ سورہ یاسین پڑھتے تھے، پڑھے جا رہے ہیں مطلب کئی سالوں سے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں. بھائی پورا قرآن اترا ہے نا، آپ سورہ رحمان بھی پڑھ لو. اس کا اثر برداشت نہیں کر پاتا انسان. یہ وہ بات ہے جو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کہ آپ کے پاس وہ انرجی زیادہ آ جاتی ہے. یہ آپ کو الٹا اثر بھی کر سکتا ہے نا، یہ مسئلہ ہوتا ہے. الٹا تو نہیں کہیں گے، مثلا کہ آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر پاتے تو انسان. تو یہ وہ بات ہے جو غلطی کرتے ہیں ہم نا. اسی لیے پورا ہی قرآن پڑھنا چاہیے نا. سب سے اچھا تو پورا قرآن پڑھ رہا ہے. صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ روزانہ قرآن پڑھنا نا، روزانہ پڑھ رہے ہیں، مہینے میں ایک قرآن ختم کر لیا، یہ عادت تھی نا. تو یہ جو ایک ہوتی ہے ریپیٹ. اسی طرح تسبیحات بھی دیکھیں اللہ کے رسول نے کتنی تسبیحات ورائٹی میں دی ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. میں نے سلیکشن دی ہے، اگر آپ تلاش کریں گے تو یہ اگر 10 دیے تو 100 کے قریب ٹائپس کی ہوں گی تسبیحات. صبح کے الگ اذکار ہیں، رات شام کے الگ ہیں، فلاں کے وقت الگ ہیں، فلاں کے وقت. وہ ورائٹی اس لیے کہ ایک ہی چیز نہیں پڑھی ہر مرتبہ، بدل بدل کر پڑھنی ہے آپ کو. تو انسان کو زندگی بھی ہولسٹکلی گزارنا چاہیے، کسی ایک کی طرف ایمفیسائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے نا. اب آپ دیکھ لیں مائنڈ سیٹ کیسے تھا صحابہ کرام کا نا. جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، جہاد کے لیے کہا کہ تیاری کرو جانا نا. تو وہ شخص جو ہے نا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو کر دعائیں مانگ رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا. حضرت عمر تو کوڑا لے کر آ گیا کہ نا ابھی میں تمہیں سیدھا کروں گا، تیاری کرو. یہ موقع دعا مانگنے کا نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مائنڈ سیٹ میں. مطلب کہ غزوہ بدر کے اندر رات کا وقت تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، گڑ گڑا کر روئے. بہت ایسی دعا مانگی کہ صحابہ کرام پہنچ گئے کہنے گے بھائی اب تو رونا بند کر دیں. لیکن صبح اٹھے تو پوری اسٹریٹجی بنائی، بلکہ اس سے پہلے نہیں، ہاں اس سے پہلے اسٹریٹجی بنائی. کون کہاں کھڑا ہوگا، کون کس طرح لڑے گا، کم اسلحہ اس میں ہم کس طرح مقابلہ کریں گے. سارا صحابہ کرام سے مشورے کے بعد اسٹریٹجی بنائی. اس کے بعد دعا مانگی اسٹریٹجی کے بعد، اور گڑ گڑا کا مانگتے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی سے اشارہ آ گیا کہ تمہیں کامیابی ملے گی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور کہا کہ فلاں مشرک ادھر ہلاک ہوگا، فلاں مشرک ہلاک ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری سے پہلے دعا نہیں مانگی. پوری تیاری اس وقت جو عقل تھی، جو وسائل تھے، ان کو پوری طرح استعمال کر. اسی طرح غزوہ خندق کا ہم ڈیٹیل میں پڑھیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی اسٹریٹجی دیکھیں. خندق کھدوائی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رسول کبھی شکست نہیں کھا سکتا. پتہ ہے آپ قرآن میں رسول کبھی شکست نہیں کھا سکتا، وعدہ ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تسبیحات پڑھ لیتا ہوں. ایسا نہیں ہوا. انہوں نے خندق کھدوائی، اسٹریٹجی کری، فزیکل ایک کیا.
اس کے بعد بہت سے واقعات ہم تذکرہ نہیں کرتے کہ ایگریمنٹ پیچھے یہودیوں سے ایگریمنٹ تھا خندق کے اندر، ایک طرف خندق تھی، ایک طرف پہاڑ تھا، ایک طرف یہودی تھے، ٹھیک ہے نا، ان سے ایگریمنٹ تھا، تو وہ ایگریمنٹ ٹوٹ رہا تھا، تو کچھ لوگ اور آئے عرب کے، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی آپ سے ایگریمنٹ کر لیتے، آپ ہمارے سپورٹ پر آ جائیں نا، تو اور ہم آپ کو ٹیکس دیا کریں گے نا. اب دیکھیں اسٹریٹجی تھی نا کسی ایک ایکسٹرنل لوگوں کو انوالو کرنا کہ ہمیں شکست نہ ہو جائے، ہم کو ٹیکس دیں گے. تو انصار آئے، انصار مدینہ، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ میں نے اپنا سوچا ہے کہ اس طرح مسئلے کو حل نہیں کرنا. انہوں نے کہا نہیں، ان لوگوں کو تو ہم جب آپ نہیں تھے اس وقت ہم ٹیکس نہیں دیتے تھے، آپ آ گئے ہیں تو ہمیں یہ ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر ایک عقلی طور پہ وہاں ڈیسیجن لے لیا تھا. لیکن پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ بھئی اللہ کی طرف سے تو نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں، میرا اپنا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی مشورہ مانگا اور اس اسٹریٹجی پہ نہیں کیا نا. پھر وہ جو ایک اور صحابی ہے، انہوں نے کہا بھئی میرے پاس اسٹریٹجی ہے کہ میں مسلمان نہیں ہو گیا ہوں، لیکن یہ بات نہ مشرکوں کو پتہ ہے نہ یہودیوں کو پتہ ہے، تو میں یہ کھیل کھیل سکتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی. اور وہ پورا واقعہ ہے کہ اس نے کس طرح پلے کیا اور یہودیوں اور مشرکوں کے اندر اختلاف دلوایا. تو اب آپ یہ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، جو طوفان آیا. اس وقت تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری اسٹریٹجی لڑ رہے تھے نا. اس وقت کہیں یہ نہیں ہوا کہ چلو آ جاؤ بھائی تسبیح کا ورد کرتے ہیں بیٹھ کرنا، آ جاؤ بھائی فلاں آیت ہوتی ہے نا اس سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں تو کر دیتے ہیں. اس وقت نہیں کیا. اس وقت ڈیسیجن کا وقت تھا، اس وقت تلوار اٹھانے وقت تھا، اس وقت ہاں بھوک کا مسئلہ تھا. بھوک کا مسئلہ لوگوں کا حل کیا کہ وہ کھانا کو نہیں مل رہا تھا، پیچھے سے سپلائی لائن ختم ہو گئی تھی تو پتھر باندھنا پڑ گیا پیٹ میں، تو وہ پھر رسول نے یہ سب چیزیں کی. لیکن جو تسبیحات ہوتی ہیں نا وہ لائف کا لازمی پارٹ ہے، لیکن ساری لائف نہیں ہوتی. ایک اور حدیث ہے، اس کا میں انشاءاللہ آپ کو بھیج بھی دوں گا ریفرنس، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ، اس کا مفہوم میں بتاتا ہوں، کہ عبادت کرتے ہو تو زیادہ عبادت نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ نہیں اکتا تھا، تم اکتا جاتے ہو. یہ باقاعدہ حدیث ہے. تو ہمیں ہر چیز ایک لمٹ میں ہی کرنی ہے. بہت زیادہ تسبیحات پڑھنے سے بھی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہوتا اصل میں. آپ کو ایک بیلنس لائف کرنی ہے. ہاں دماغ ہو جاتا ہے، بڑے واقعات ہیں اس کے اوپر اور ویرائٹی میں، قرآن کی صورتیں ویرائٹی میں ہوں، تسبیحات ویرائٹی میں ہوں. تو انشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ اسپرچل اللہ تعالیٰ جب کنیکٹن ہو جاتا ہے تو باقاعدہ انسان کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ میں کنیکٹ ہو گیا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو پھر صحت بھی دے دیتا ہے اس کی طرف نا. یہ بالکل اس کا ایک آؤٹ پٹ آتا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بھی روحانی تعلق والا بنا دے، اور جو کچھ تسبیحات ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی اور پریکٹس کرنے کی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ جی.